يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دورہ قرآن 2021 7واں سپارہ وَإِذَا السَّمِيعُ سورۃ المائدہ آیت 83. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو ان کی آنکھیں بہتی ہیں، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آنسوؤں سے ان کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا من الحق، حق میں سے کچھ. یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے ہیں کہ اے رب ایمان لائے ہم، فاکتبنا مع شاہدین، تو پھر آپ ہمیں لکھ لیجئے، اے رب ہمیں لکھ لیجئے مع شاہدین، گواہی دینے والوں میں سے، تصدیق کرنے والوں میں سے. یہ کن کے آنسو ہیں اور یہ کس چیز کے آنسو ہیں؟ نجاشی کا ذکر آ رہا ہے. اسہمہ حبشے میں مسلمان مکی زندگی میں 2 مرتبہ ہجرت کر کے گئے تھے، اور یہ عیسائی حکومت تھی، اور یہ آیت جو ہے نجاشی کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے. جب حبشے میں موجود مہاجرین کو حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنے پاس نجاشی نے بلایا، اور اپنے علماء اور اپنے رہبا کو بھی جمع کیا، کیونکہ انہوں نے جب ہجرت کی تھی تو قریش کے جو لوگ ہیں، کفار جو ہیں، انہوں نے پیچھا کیا تھا، اور نجاشی کے دربار میں پہنچ کر مسلمانوں کی شکایت لگائی تھی کہ یہ لوگ جو ہے، اور انہوں نے اس طرح سے الفاظ استعمال کیے تھے نعوذ باللہ کہ کچھ باغی جو ہیں وہ آپ کے علاقے میں آ گئے، ہمارے کچھ باغی آپ کے علاقے میں آ گئے تو ہمیں واپس کیجیے. اور آپ کو پتہ ہے حکومتوں کے درمیان، ریاستوں کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں، اور نہیں بھی ہوتے تو کچھ اخلاقیات تو ہوتی ہیں، تو اگر بغاوت کا معاملہ ہو تو پھر وہ واپس کیے بھی جاتے ہیں. مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ الگ تھا. وہ تو مسلمان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے صحابہ کرام تھے، اور حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ انصاف پسند مشہور تھا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو بھی ذرا نظر میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلیکٹ کیا کہ اس علاقے میں ہجرت کرنی ہے. یعنی جب ہجرت کی جائے تو یہ بھی دیکھا جائے کہ وہاں پر بادشاہ کیسا ہے، وہاں کی حکومت کیسی ہے. تو جب نجاشی نے بلوا بھیجا مسلمانوں کو، تو حضرت جعفر بن طالب جو ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں، تو ان کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور حضرت مریم کا ذکر ہے، ان کی رسالت کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہے. تو اسے سن کر نجاشی اتنا متاثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور وہ ایمان لے آیا. اور انہی آنسوؤں کا ذکر قرآن آپ کے سامنے پیش کروں کہ اس کو، اور اس نے پھر تنکا زمین سے اٹھا کر کہا تھا کہ اس جو کلام میں جو ابھی میں سنا ہے اور جو کلام ہمارے پاس ہے، ان دونوں میں سے کوئی فرق نہیں ہے، وہ دونوں ایک ہی جگہ سے ہیں. اب دیکھیں، ایک جو ہے سورت کا تھوڑا سا حصہ سن کر وہ ایمان لے آیا، اور انہی آنسوؤں کا ذکر قرآن آپ کے سامنے کر رہا ہے. سوال یہ کہ آنسو کس چیز کے تھے؟ یہ آنسو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ حق کی معرفت کے آنسو ہیں. مما عرفوا من الحق، انہوں نے حق میں سے کچھ پہچان لیا تھا. اچھا، حق میں سے کچھ پہچانا تھا، سارا حق نہیں پہچانا تھا. من الحق، حق میں سے کچھ، تھوڑا سا، کیونکہ اگر سارا ہی پہچان لیتے اس کے بعد تو پھر بات ہی کیا رہ جاتی. تو حق کو پہچان لینے کے یہ آنسو تھے، اللہ کا تعارف، اللہ کا قرب پا لینے کے آنسو تھے. یہ محبت کے بھی آنسو تھے،
یہ خوشی کے بھی آنسو تھے، یہ سچائی کے بھی آنسو تھے، اور یہ معرفت کے بھی آنسو تھے، جو اتنے اللہ کو قیمتی لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ہمیشہ پڑھی جانے والی کتاب میں کر دیا۔ اور اگرچہ ان کی باقاعدہ جو ہے اسلام لانے کا ذکر کہیں ملتا نہیں ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب نجاشی کی موت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو فرمایا کہ حبشہ میں تمہارے بھائی کا انتقال ہوا ہے، لہٰذا اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ چنانچہ ایک صحرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز جنازہ ایک مسلمان کی ہی ہوتی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے، اس سے لگتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس نے اسلام قبول کر لیا ہوگا۔ اس سے ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے تو ایک اصول فقہ کا یہاں سے نکلتا ہے، تو اسلام کی قبولیت کا اعلان ضروری نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بعض دین کے ایسے بعض معاملات ہیں کہ جن کا اعلان ضروری ہے، اعلان کے بغیر وہ چیز منعقد نہیں ہوتی، مثلا نکاح، اعلان نکاح کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ یعنی اسلام میں خفیہ نکاح نکاح نہیں بلکہ زنا ہے، یوں سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں، اسی طرح سے شہادہ، اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے نا، کسی نے گواہی دے دی کہ وہ مسلمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو اس کی گواہی جو ہے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کسی وجہ سے اعلان نہیں بھی کر پاتا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی پوزیشن ہوتی ہے، غیر مسلم کی بات ہو رہی ہے، تو اعلان ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں۔ اسی طرح سے نیت کا معاملہ، کیونکہ یہ نیتوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا، تو نیت کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی اس میں زبان کے الفاظ کی ادائیگی نیتوں میں ضروری نہیں ہوتی ہے، اسی سے آپ کے روزے کی نیت اور نماز کی نیت کا بھی حل نکل آتا ہے کہ روزے کی جو نیت ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، نماز کی بھی جو نیت ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو آپ نے اگر دل میں نیت کر لی تو زبان سے دہرانے کی ایز سچ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی الفاظ ہمیں حدیث سے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لگتا یہی ہے، یقین ڈیفینیٹلی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز جنازہ اور یہاں سے نماز جنازہ پڑھی تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات بھی پتہ چلتی ہے یہاں سے، اسی حدیث کو کوٹ کیا جاتا ہے غائبانہ نماز جنازہ کے لیے، کیونکہ نماز جنازہ بیسیکلی ایک میت کی مغفرت کی دعا ہے، ایک آخری اس کے اوپر اس کا ہمارے اوپر ایک قرض ہے کہ جو ہمیں ادا کرنا ہے۔ ہم اس کے لیے، اگر آپ نماز جنازہ میں دیکھیں تو مغفرت کی اینڈ میں دعا ہی پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تو اس کی مغفرت کی دعا ہے۔ اب وہ جو ہے وہاں پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ جہاں پہ میت موجود ہے، اور اگر میت کہیں اور ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ ادائیگی نہیں ہو سکتی، یا ادائیگی ہو گئی اور کچھ اور لوگ بھی ادائیگی کرنا چاہ رہے ہیں، مثلاً غیر ممالک میں ہیں، تو اس کی نماز جنازہ غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتی ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ثبوت ہمیں صحیح حدیث سے ملتا ہے۔ پھر آگے کہتے یہ انہیں کی بات آ رہی ہے نجاشی کی، وما لنا لا نؤمن باللہ، ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے گا۔ یعنی کہ ہمارے پاس اب کون سا عذر بچ گیا ہے، یعنی جب ہم نے اللہ کا کلام سن لیا۔ اب آپ دیکھیں ان کو باقاعدہ طور پہ دعوت نہیں دی گئی تھی، ان کو صرف ایک طرح سے ایکسپلینیشن دی گئی تھی، مگر وہ ایکسپلینیشن ان کی، یعنی وہ جو مجاہدین تھے، وہ جو صحابہ کرام تھے، ان کی ایکسپلینیشن اس کے لیے، اس نجاشی کے لیے ایک قبول اسلام کا ایک ذریعہ بن گیا۔ اسی طرح سے زندگی میں ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں آپ بعض اوقات بات کوئی اور کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو بندہ ہے وہ اس سے کچھ اور بات پکڑ کے، یا اس کے برابر والا، اس کے کوئی ارد گرد کا لوگ جو لوگ ہیں وہ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی دین کی دعوت دیتے ہوئے یا دین کے بارے میں بتاتے ہوئے کبھی بھی اندر انسان کو
ایک رکاوٹ یا جو ہے گھٹن محسوس نہیں ہونی چاہیے. دین کی دعوت یا دین کے بارے میں جب کوئی بتائے تو اس کا اثر اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے، اس کا نتیجہ بعض اوقات اتنا مافوق الفطرت ہو جاتا ہے کہ ہماری سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے. ہم اس کو نہیں سمجھ، ہمارا کیونکہ ایک جو معاملہ ہے وہ ایک حد تک ہی جا سکتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے مدرسۃ الہادی بیان تھے. اب مدرسۃ الہادی میں ہم بہت سے چیزیں کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگ جو ہے اس کو شیئر کر دیتے ہیں. جس نے شیئر کیا ہے اس سے زیادہ اثر جو ہے اس کے اوپر ہو گیا جس کے پاس شیئر ہو کے کیا. ٹھیک ہے، تو ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے آپ کی پوسٹ پہنچ رہی ہوتی ہے، بعض اوقات آپ کی پوری ویڈیو آپ سن لیتے ہیں، اس کا وہ اثر نہیں ہوتا. بعض اوقات کوئی ایک گہری بات آپ کے دل پہ اثر کر جاتی ہے اور وہ آپ کی زندگی میں، آپ کے عمل میں تبدیلی کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے. تو اس لیے دین کے کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں. جو بھی آپ سے کام ہو رہا ہے اس کو کر جائیں. جیسے میں کل بھی میں آپ کو بتا رہی تھی، مجھ سے کوئی چھوٹا سوال کرے، بڑا سوال کرے، کچھ بھی، تو میں اس کو آنسر ضرور کرتی ہوں. میری زندگی کی سب سے بڑی مصروفیت یہی ہے کہ میرے پاس کویسچنز آتے رہتے ہیں اور میں ان کو آنسر کرتی رہتی ہوں. میں کبھی، کیونکہ میں اس کو سمجھتی ہوں کہ یہ میرا فرض ہے، مجھے کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے تو دوسروں تک پہنچانا ہے. اس کا ذریعہ جس طرح سے بھی پہنچے، جو لیکچر کے تھرو پہنچ رہا ہے وہ ویسے پہنچ رہا ہے، اور جو پرسنلی اگر کسی کو، تو میں کبھی بھی آنسر یہ نہیں کرتی کہ آپ فلانا میرا وہ دیکھ لیں یا فلانا وہ کر لیں. یہ اس کا میٹر نہیں ہے یا میرا میٹر بھی نہیں ہے. اس نے سوال پوچھا ہے، میرا کام ہے جواب دینا. انلیس کہ کوئی بہت لمبی ڈیٹیل ہو تو میں پھر بھی کہتی ہوں کہ ایکسپلینیشن کے لیے آپ ادھر دیکھ لیں، لیکن آنسر ضرور کرتی ہوں. ٹھیک ہے، تو آنسر، لوگوں کو دین سے نا امید نہ کریں. دین ایک امید ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو پرووائڈ کی گئی امید. تو لوگوں کو دین سے نا امید کرنا ایک مسلمان کو زیبا نہیں کرتا. تو جن کے پاس دین کی نالج ہے وہ لوگوں کو جو ہے دین بتا دیں، ان کو جو اگر صحیح نالج ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اور دیکھیں، اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم یعنی جب ہم اللہ پر ایمان لائیں گے تو ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت یعنی کہ جنت میں داخل کر دے گا. کتنی بڑی بات اور کتنی خوبصورت بات کی کہ انہوں نے اتنا اچھا گمان کیا. اور یہ حقیقت ہے کہ چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ہاں بالکل ایسے ہی پیور ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک عام مسلمان جو ایک نسلی مسلمان ہوتا ہے. اللہ کے ہاں یہ ڈویژن نہیں ہے کہ وہ نو مسلم ہے اور وہ جو ہے نسلی مسلمان ہے. اس لیے ہمیں بھی یہ ایک اپنا کلچر اپنانا چاہیے. اور اگر ہمارے ارد گرد اگر نہ بھی ہو تو ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں جو غیر مسلم سے مسلمان ہوئے، تو ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے اور ان کو اپنے سے کمتر کبھی نہیں سمجھنا چاہیے. یہ بھی بات ہمیں یہاں سے سیکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہاں مقام ہو سکتا ہے ان کا زیادہ ہو. پھر آگے ایک اور بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی کہہ دیا، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اب یہاں پہ ایک طرح سے سخت ہو گئی بات نا. یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ دوزخ والے. ٹھیک ہے، یعنی ان کی دعا قبول ٹھہری. اب آگے آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم. اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو. بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہاں پہ ایک اصول اللہ نے دیا ہے کہ جس طرح سے حرام کو حلال کرنا ناجائز ہے، اسی طرح سے حلال کو حرام کرنا بھی ناجائز ہے. سمجھ گئے بات؟ کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا کہ پاکیزہ چیزیں جو تمہارے لیے حلال کی ان کو حرام مت کرو. اب اس پہ ایک حدیث اس کے پس منظر میں ہمیں ملتی ہے جس میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے پر گوشت حرام کر لیا. اس پر کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی. اور ایک اور حدیث بھی ہے کہ جو مختلف صحابہ کے زہد و عبادت کے بارے میں تھی، کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب نبی کہ ہم عورت سے کبھی نکاح نہیں کریں گے اور ہمیشہ رات کے وقت عبادت کریں گے، سوئیں گے نہیں، اور دن میں ہمیشہ روزہ رکھیں گے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اپنی مثال دے کے بتائی کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور میں روزہ نہیں بھی رکھتا.
اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، اور رات کے کچھ حصے میں سوتا بھی ہوں اور جاگ کے عبادت بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے حضرت عثمان بن مظعون کا آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کچھ عرصے کے لیے کنارہ کشی اختیار کی تھی. تو ان کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا. بیوی کو نہیں کہا کہ نہیں ٹھیک ہے یہ زہد ہے یہ. اب یہاں سے سمجھ کے آ رہی ہے وہ یہ کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں کہ آپ دنیا داری کو بالکل ہی چھوڑ کر جو ہے سائڈ پہ ہو جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ یعنی وہ ایک الگ انتہا ہے کہ بالکل ہی دنیا دار ہو جائیں، اور یہ دوسری انتہا ہے کہ آپ دنیا داری کو چھوڑ کر یعنی اپنے جو جائز جو حقوق ہیں فرائض ہیں ان سے بھی آپ جو ہے کنارہ کش ہو گئے. یہ اسلام منع کرتا ہے. رہبانیت جو ہے یاد رکھیں یہ عیسائیت میں ہے، اسی طرح سے یہودیت میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، مگر ہمارے مذہب میں یہ معاملہ نہیں ہے. ہمارا مذہب بہت ہی ماڈریٹ اور خوبصورت مذہب ہے. اس میں آپ دیکھیں نکاح کو تو عبادت قرار دیا گیا، سونے کو بھی عبادت قرار دیا گیا کہ اگر آپ وضو کر کے سوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وضو کر کے سوتا ہے، آپ دیکھیں صرف ایک وضو کی بات ہے، سو رہا ہے وہ وضو کر کے سوتا ہے، تو ایک فرشتہ اس کے سرہانے جو ہے آ کے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ جب کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی مغفرت فرماتا ہے. اب آپ دیکھیں صرف وضو کر کے سونا بھی عبادت ہے. ہمیں بعض اوقات اتنی اہم اور اتنی ایسی حدیثیں کہ جو ہم بڑی آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں. مطلب کیا مشکل ہے؟ میرا تو بہت عرصے سے معمول ہے کہ میں وضو کر کے مطلب میری عادت ہے میں وضو ضرور کرتی ہوں. میں ویسے بھی کرتی رہتی ہوں لیکن سونے سے پہلے، اور اتنی سکون کی نیند آتی ہے. جن لوگوں کو نیند کا پرابلم ہے نا وہ اس کو عمل کر کے دیکھیے گا ذرا. کیونکہ اچھا کچھ لوگوں کا شاید یہ خیال ہو سکتا ہے کہ وہ وضو کرنے سے وہ آنکھوں میں پانی پڑتا ہے، وہ جو نیند آئی ہوگی وہ بھی جائے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ عمل کر کے دیکھیں، آپ کو اتنی سکون کی نیند آئے گی کہ آپ کی سوچیں. تو اس لیے آپ دیکھیں یعنی کہ سونا بھی عبادت ہو گیا. اور پھر اگر آپ سو رہے ہیں اور اس نیت سے سو رہے، کچھ میں علماء کی جو باتیں پڑھ رہی تھی تو اس نے کہا کہ اگر میں اس نیت سے سوتا ہوں کہ میں نے تہجد میں اٹھنا ہے تو میرا تو سونا بھی عبادت ہے. تو میں نے کہا ہاں کتنی خوبصورت بات جو ہے، علماء جو ہے وہ کتنی زبردست بات کہہ جاتے ہیں. تو ہم اگر اس نیت سے سو رہے ہیں کہ ہم نے تہجد میں اٹھنا ہے تو ہمارا تو سونا بھی عبادت ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے نکاح کو جو ہے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح من سنتی، یہ نکاح تو میری سنت میں سے، تو جو اس سے اعراض کرے گا تو وہ مجھ میں سے نہیں. اور جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا. تو نکاح کو تو آدھا دین مکمل کرنا کہا گیا. یعنی نکاح کو کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ نکاح نہ کرنا، بلکہ نہ کرنا کوئی اچھی بات ہے، بلکہ اسلامی معاشرے میں اگر آپ مکہ اور مدینہ کی گلیوں کو دیکھیں گے نا تو وہاں پر بے نکاح رہنے کو ناپسند کیا جاتا تھا. اور معاشرے کے ارد گرد کے لوگ جو ہے نا شروع ہو جاتے تھے کہ اگر دیکھتے کہ کسی کا نکاح نہیں ہوا ہوا تو وہ کوششیں کرتے تھے. اگر ہم اپنے معاشرے میں اگر ہم 10-20 سال پیچھے جائیں تو ہم لوگ بھی کچھ اسی قسم کی الحمدللہ ہمارے اندر اب تھوڑا سا ہمارے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ ہم اتنی فکر نہیں کرتے، ورنہ عام طور پہ بڑے بوڑھے اس بات کی خیال رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، اور روزہ کبھی نہ رکھنا بھی، یعنی روزہ کو افطار یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھانا اور اس کو انجوائے کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا بھی ایک الگ عبادت ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ رہبانیت جو ہے وہ ہمارے اسلام کا کلچر نہیں ہے. ہمارے اسلام کا کلچر ہے کہ آپ دنیا کی چیزوں کو استعمال کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ نے جو حقوق اور فرائض آپ کے ذمہ لگائے ہیں ان کو آپ بجا لائیں. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ، اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. کھانا کیا ہے، عمل کیا کرنا ہے، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. بس یہ حلال اور طیب کی شرط، یعنی پاک ہو وہ چیز، اصلاً پاک ہو. جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ کافی کا بتایا تھا کہ وہ ایک کافی ہے کہ وہ جو حلال نہیں ہے. اسی طرح سے کچھ اور باقی حلال کی تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے، لیکن وہ میں وہ چیزیں بتا رہی ہوں جن کو شاید ہمیں پتہ نہیں ہوتا. بہت ساری اور چیزیں آ جاتی ہیں، مثلا اسکوائڈ ہے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، ایک سمندری ایک چیز ہے، وہ اس کو مچھلی سمجھتے ہیں حالانکہ وہ مچھلی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے نجاست کی چیزیں، یہ اونی گری ہوتی ہے یہ اونی گری یہ جیپنیز فوڈ ہے، وہ ہے نا، وہ نجاست وہ کیا ہوتی ہے، کائی سے بنتی ہے، کائی نہیں ہوتی اس سے بنتی ہے.
اور وہ وہاں پہ بڑی فیمس ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ کافی کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اور جیلیٹن اگر اس میں اس میں بھی وہ ڈلا ہوا ہوتا ہے نا. تو جو ایسی چیزیں کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ حرام کے اس میں آمیزش ہے تو ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. ایون میں نے تو وہ بھی نمک کا بھی سنا تھا, چائنیز نمک, چائنیز سالٹ ہے. تو جو چیزیں آپ کو شک میں ڈال دیں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے, اور حلال اور طیب چیزیں کھائیں. تو آپ کے جسم, آپ کے خیالات سب پاک ہوتے چلے جائیں گے, کیونکہ آپ کا خون اسی سے بنے گا. اور فاتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, وہ ذات ہے کہ جس کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو. ٹھیک ہے. اور پھر آگے قسموں کے بارے میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا, لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو. عربی میں, عربک جو کلچر ہے اس میں قسم کا بڑا یعنی فیمس کلچر سمجھے. وہ ہر چیز میں تاللہ واللہ کہتے ہیں. عربک کلچر یہ ہے. جیسے ہم ہر ایک کا عرف ہوتا ہے نا کچھ اس میں, تو ان کے ہاں یہ تھا. تو اس پر ان کو سمجھایا جا رہا ہے. اور ہماری کلچر میں بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں, تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قسم جو ہے, اب قسم کو ذرا سمجھ لیں کہ 3 قسم کی قسمیں ہوتی ہیں, لغو, غموس اور موقتہ. لغو وہ ہوتی ہے کہ جو انسان عادتاً بغیر ارادے نیت کے کھاتے رہتا ہے, اس پہ تو کوئی مواخذہ نہیں. اور وہ بھی اس وقت مواخذہ نہیں کہ جب دوسرے کو بھی بتایا کہ آپ عادتاً ایسے ہی کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور غموس وہ جھوٹی قسم ہے کہ جو انسان دھوکہ اور فریب کے لیے کھائے, یعنی اس کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ اور دھوکہ فریب کے لیے میں جان بوجھ کے کھا لوں, تو یہ تو کبائر میں سے, الکبائر میں سے, کبیرہ گناہ میں سے. اور اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے. یہ تو آپ کو اس کا نقصان بھی پورا کرنا پڑے گا, اور یہ تو کبیرہ گناہ ہے, اس کی توبہ بھی ہے اور اس کا نقصان بھرنا پڑے گا. موقتہ وہ قسم ہے کہ جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھائے, لیکن وہ توڑ دیں, کسی وجہ سے اس نے وہ قسم توڑ دی, تو اس کا وہ کفارہ جو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 محتاجوں کو کھانا دینا, اوسط درجے کا, جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سوال بھی میرے پاس اکثر آتا ہے, کیونکہ ہم اتنا غور سے شاید قرآن نہیں پڑھتے نا. جیسے سوال جب وہ آتے ہیں نا, کہ جو میں نے کئی دفعہ بتائے ہوئے ہوتے ہیں, تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ بھئی مجھے بھی تو ایسے ہی آتے ہیں نا بھئی, میں فوراً آپ کو کیسے بتاتی ہوں, غور سے قرآن پڑھا ہوا ہے. اور قرآن کو جب آپ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں نا, تو وہ اور ریویژن ہوتی رہتی ہے, آپ کو اور پکا ہوتا ہے, اچھا قرآن میں یہ بات ہے. اور اللہ بھی آپ کی ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کو اللہ یاد دلا دے گا کہ اچھا فلانی آیت میں یہ تھا. بھلے آپ کو وہ آیت نمبر شاید نہ یاد آئے, لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ یاد آ جائے گا کہ ہاں ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو قسم کا کفارہ ہے کہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا, یعنی اور یہ قسم جو آپ نے توڑ دی, تو اس کے بعد آپ یہ ادا کریں گے چیزیں ادا, اس کے بغیر آپ کا کفارہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. یا پھر کیا کرنا ہے, 10 محتاجوں کو کپڑا دینا, یعنی 10 جوڑے دینے, یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا, اور جس کو مقدور نہ ہو تو 3 دن کے لگاتار روزے رکھنے. یہ 3 دن کے جو لگاتار ہے, یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. یہاں تو 3 دن ہے, لیکن اور بعض جگہ اس میں 2 رائے ہے کہ بعض جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی, یعنی الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن اکثر و بیشتر جو علماء کا کہنا یہ ہے کہ لگاتار روزے رکھیں. کیونکہ جہاں بھی حدیث میں اس طرح سے کہ حدیث میں جہاں بھی اس طرح سے روزے آتے ہیں نا, تو وہ لگاتار کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے کہ جب کہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو. یعنی اگر قسم کھا لو, کیونکہ یہ انسان کا طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر وقت قسم کھائے اور ہر وقت قسم توڑے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو. اے ایمان والو, بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پاسے کہ تیر, یہ سب گندی باتیں, یہ شیطانی کام ہے. ان سے بالکل الگ تھلگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو. اب یہ شراب کے بارے میں تیسرا حکم آ گیا, اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور چیزیں بھی بتا دیں کہ جوا اور فال کے تیر, یہ سب کے سب شیطانی کام, اور ان کو بتا کر لفظوں میں بیان کر کے ان سے رکنے کا کہا ہے. اچھا, اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات کو پہچانتے نہیں ہیں. اللہ کا یہی طریقہ ہے, کسی چیز کو منع کرنا ہوتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ یہ بری چیز ہے, اس سے رک جاؤ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرام کے زمرے میں آ رہا ہے. اور ہم اتنے سخت دل ہو گئے ہیں کہ ہم وہ لفظ حرام کا ڈھونڈنا چاہتے ہیں. اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں, جب اللہ تعالیٰ ہم کیونکہ اللہ کو اگر ہم
سمجھ جائے نا، اگر اللہ کی باتوں کو سمجھے تو ہمیں، اور اللہ سے اگر ہم محبت رکھتے ہوں اور اللہ سے اگر ہمارا رشتہ ہوگا تو ہم اس کی چھوٹی سی چیز کو بھی جو اس نے منع کر دی تو ہم فوری طور پہ ہم اس کو کہیں گے کہ وہ کام ہمیں نہیں کرنا. یعنی دنیا کے ذرا رشتوں پہ، محبتوں پہ اس چیز کو رکھ کے دیکھیں گے. دنیا میں ہمیں کسی چیز کے بارے میں پتہ چل جائے، کوئی ہمارے پیارا ہمیں کہہ دے کہ یہ کام نہیں کرنا، ہم فوری طور پہ رک جاتے ہیں. تو رب تو وہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کے پاس ہمیں لوٹ کے جانا ہے. تو اگر اس نے ہمیں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بری چیز ہے، یہ شیطانی چیز ہے، تو پھر ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو، اور احتیاط رکھو. اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے صاف صاف پہنچا دینا. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پہنچا دیا سارا پیغام، اللہ کا سارا پیغام پہنچا دیا. ان کا تو ذمہ یہی تھا، وہ نہیں پوچھے جائیں گے. تم ہی امتی، اے امتی، تم ہی پوچھے جاؤ گے. ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں، لیکن جب کہ وہ لوگ تقویٰ رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ بات اصل میں اس طرح سے ہوئی تھی کہ حرمت شراب کے بعد بعض لوگوں کے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے پہلے یہ عمل کیا ہو. جب ظاہر ایک چیز حرمت جس کی ابھی آئی ہی نہیں ہے تو وہ چیز اگر چل رہی ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. یعنی کبھی کسی نے کوئی جھوٹ پڑھ لیا ہو کچھ، تو یہ خیال ایک دم شائبہ سا آیا. تو پھر اس پہ کہا گیا کہ نہیں، جب شراب اس وقت حرام ہی نہیں ہوئی تھی تو پھر ان کا خاتمہ ایمان و تقویٰ پہ ہی ہوا ہے. یعنی اگر اب یہ تو بالکل ایسے نہ یوں سمجھے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی یہ بھی سوال بڑھاتا ہے اس لیے ساتھ ہی جواب دے دوں، ضمناً نہیں دے دوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر پیدائش اور ان کی بعثت کا اعلان بعد میں ہوا. تو ان سے پہلے کے جو لوگ تھے، یعنی ان کی ابھی بعثت ہوئی نہیں، ان کی ابھی رسالت ہے ہی نہیں، تو وہ جو پہلے کے جو لوگ ہیں تو ان کے مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگ، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے لوگ، ٹھیک ہے، تو وہ کیا آپ کے خیال میں کہیں گے؟ ظاہر ہے وہ اپنے دور کے مسلمان ہیں، وہ اپنے دور کے مسلمان ہیں، کیونکہ اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں تھے نا. تو ان کا اسلام، انہوں نے جو ان کو حکم تھا اس شریعت کو. اب دیکھیں بنی اسرائیل کا یہی معاملہ آتا ہے نا کہ بھئی اپنے نبی، جو ان کے نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی باتوں کو مانیں اور جو حکم اس وقت دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں. تو اگر وہ عمل کر لیتے تو اللہ کے ہاں تو پسندیدہ ٹھہرتے، کیونکہ ان کو جو اس وقت جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کریں. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے حکم جو ہے وہ وقت کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں، شرائط کے ساتھ ہوتے ہیں. کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ بیت المقدس کی لڑائی بھی ان کی یہی ہے نا، کہ بیت المقدس اس وقت ان کو کہا گیا تھا کہ جہاد کرو، وہ جگہ تمہاری ہے. اگر یہ اس وقت چلے جاتے، عمالقہ سے یہ اس وقت جنگ کر لے، وہ جو قوم تھی کل آپ نے پڑھا، اگر اس وقت وہ جہاد کرتے اور اس وقت اگر وہ فتح کر لیتے تو ظاہر ہے یہ جگہ ان کی ہوتی. مگر انہوں نے اس وقت انکار کیا، اور انکار ہی نہیں، نافرمانی کی. تو اب یہ جگہ ان کی کیسے ہو سکتی؟ اب یہ دعوے کرتے ہیں بیت المقدس پہ، تو اب تو ان کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا نا. یہ تو وقت تھا اس وقت، اس کے بعد تو بہت وقت گزر گیا. اب تو مسلمان ہیں، اس جگہ جو امامت جس پہ رکھی، جن کو دے دی گئی، اب تو مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے حالت احرام میں شکار کے ممنوع ہونے کا بتا دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جب تک کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں. اب شکار جو ہے وہ عربوں کی معاش تھے نا، کیونکہ اس وقت جو ہے شکار کے ذریعے سے ہی وہ گوشت، اور بہت عام تھا. خانہ بدوشوں کی لائف تھی نا. اب اس سے اندازہ لگائیں، خانہ بدوشوں کی لائف تو ایسی ہی ہوتی ہے کہ شکار ہے کہیں، یا اپنی جو مویشی ہیں ان میں سے ان کو گوشت، وہ اسی طرح سے ہماری طرح دکانیں تھوڑی ہوتی تھی کہ جائیں جی دکان پہ جائیں، مارٹ سے جائیں گوشت لے کے آ جائیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ والا سسٹم تو تھا نہیں. تو اب کیا تھا کہ حالت احرام میں اس کی ممانعت تھی. اور اس دوران جو ہے نا کثرت سے صحابہ کرام کے پاس ہے نا وہ شکار کی جو جانور ہے وہ آیا کرتے تھے. تو اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا تمہارے لیے آزمائش بھی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر رہے کہ کون شخص اس سے بن دے کے ڈرتا ہے. سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے. اے ایمان والو، وحشی شکار کو قتل مت کرو جب کہ تم حالت احرام میں ہو. ٹھیک ہے. یعنی کہ شکار جو ہے اس کا حالت احرام میں ممنوع ہونے کے بارے میں ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعض ایسے موذی جانور بھی ہیں کہ جن کا قتل جائز ہے. وہ ہیں کوا، چیل، بچھو، چوہا اور باولا کتا. اگر حالت احرام میں بھی ہیں تو ان کو قتل کر سکتے ہیں. اچھا، اب اگر جان بوجھ کے قتل کر جائے تو اس کا فدیہ ہے. اور فدیہ جو ہے نا مسئلے جتنی جسامت ہوگی نا
اتنی ہوگی. مثلاً اگر کسی نے ہرن کا شکار کیا تو اس کا فدیہ ہوگا مثل بکری. ہاں یہ آپ ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. اسی طرح سے یعنی اگر کسی نے گائے کے برابر کوئی چیز شکار کر لی تو اس کا جو ہے فدیہ اس کے برابر ہوگا. عام طور پہ جو شکار کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اس کے یعنی بکری کے برابر ہوتی ہے نا، زیادہ بکری یا بکرے کے برابر، تو ان کا پھر فدیہ جو، اور اگر اس سے بڑی کوئی چیز شکار کر لی تو اس کے برابر جو ہوگا نا وہ فدیے میں دینا ہوگا. فدیے میں وہی جانور دینے ہوں گے جو کہ قربانی کے جانور. یہ بھی بتا دیں جیسے آپ کی گائے یا بکرا، اونٹ، دمبا، یہی فدیہ، یہ فدیہ اس میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. ڈیٹیل میں جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم بس یہ صرف اتنا سمجھ لیں کہ مساوی جانور جو کہ قد و قامت میں مساوی وہ فدیے میں دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا کہ حالت احرام میں سمندر کا مردار حلال ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ بری سفر لمبا بھی تو ہوتا ہے نا. اب ادھر تو اور کچھ آپ کھانے کو مل ہی نہیں رہا. ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس وقت، اور اس زمانے میں تو ایسی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی کہ جس میں آج کل تو فروزن آئٹم اور یہ سب چیزیں، اگر آپ بائی فیری جا رہے ہیں یا کوئی بحری جہاز کے تھرو جا رہے ہیں تو اس کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، اسٹوریج سسٹم ہوتا ہے کھانے کا. اس زمانے میں تو ایسے بحری جہاز نہیں ہوتے تھے نا، تو اس لیے سمندر، اور پھر وہ سفر بھی لمبے ہوتے تھے. تو اس میں پھر آپ دیکھیں یہ اللہ کا اور دین ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز ہمیں آسانی دی گئی. جہاں پہ سوال اٹھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا جواب آ رہا ہے، جہاں پہ کوئی بات ہمارے کوئی مسئلہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کا حل، اللہ تعالیٰ اس کا حل پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آگے چلتے ہیں. اس میں قل لا یستوی الخبیث والطیب لو اعجبک کثرت، آپ فرما دیجیے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، گو کہ آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو. اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ کبھی بھی ناپاک چیز، اب وہ ناپاک چیز بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، مثلا کافر ہے، کوئی گناہ گار ہے، کوئی انتہائی ردی، کوئی ایسی چیز جو کہ ناپاک کے زمرے میں آ رہی ہے. اور اس طرح پاک سے مراد حلال، سب سے پہلے تو حلال چیز، مومن ہے، فرما بردار، کوئی عمدہ چیز جو کہ آپ نیکی کے اس میں صدقہ بھی کر سکتے ہو. تو بس اللہ نے اصول یہ دے دیا ہے کہ ناپاک چیز اور پاک چیز برابر نہیں ہو سکتے. کو کہ آپ کو ناپاک، یعنی انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کو ناپاک کی کثرت اچھی لگتی ہے، مگر اس کے باوجود تمہاری جو ایک فطرت کے اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے اصول کو چینج نہیں کرے. انسان، آپ کو پتہ ہے کہ انسان بہت جلدی شیطان کے جھانسے میں آ جاتا ہے. انسان کی فطرت میں بہت جلدی انسان جو ہے نا نیگیٹو ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری اس بات کے اوپر تمہاری جو ہے نا ایکسکیوزز، تمہارے بہانے جو ہے نا قبول نہیں کیے جائیں کہ ہم تو جھانسے میں آ گئے تھے، ہمیں تو برگلا لیا جائے گا. اگر برگلا لیا گیا تو معافی مانگو. ٹھیک، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو عقل مند ہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی تقویٰ سے، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، ایک تو تقویٰ رکھتا ہی وہ ہے، تقویٰ ہوتا ہی اس کے اندر ہے کہ جو عقل مند ہو. عقل مند اللہ کی نظر میں وہ ہے جو تقویٰ والا ہے. یہاں سے کیا پتہ چلا؟ یہی پتہ چل رہا ہے نا اولی الالباب کسے کہتے ہیں؟ عقل مند کو. اور پھر یہی تقویٰ اس کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے. لعلکم تفلحون، یعنی تقویٰ کی زندگی الٹیمیٹلی آپ کو کامیاب کرتی ہے، اللہ کے ہاں کامیاب کرتی ہے. بیچ میں چاہے آزمائشیں آ جائیں، بیچ میں چاہے مشکلات آ جائیں، لیکن تقویٰ کی روش پہ اگر آپ چلتے رہیں گے تو اللہ کے ہاں کامیاب انشاءاللہ ہو ہی جائیں گے. یہ اصل بات ہے سمجھنے کی. اے ایمان والوں، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. سوالات گزشتہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی حلم والا ہے. یا ایھا الذین، نہیں صحیح ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بتا دیا کہ سوالات کی جو کثرت ہے نا، اچھا اس زمانے میں کیونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو ظاہر سوالات جو ہوتے تھے وہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتے تھے جو بالکل بے معنی ہوتے تھے، جن کا کوئی جواز ہی نہیں ہوتا تھا. تو ایسے سوالات سے روکا گیا، کیونکہ اگر سوالات تم پوچھتے جاؤ گے اور اس کے جوابات میں کوئی آیت نازل ہو گئی تو پھر وہ فرض سب پر ہو جائے گی.
ایک بندے کی وجہ سے وہ سب پر وہ فرض ہو جائے گی. جیسے حج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ کتنی بار فرض ہے کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں خاموشی اختیار کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں کہہ دیتا تو وہ ہر سال فرض ہو جاتا. وہ آپ کو پتہ ہے نا صاحب نصاب پر زندگی میں ایک بار فرض ہے. تو اس لیے یہ بات، اور انسان کا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ غیر ضروری سوالات اس سے، کیونکہ آپ کی اپنی زندگی کنفیوز ہو جاتی ہے، مشکل میں آ جاتی ہے، آپ کی اپنی زندگی میں جو ہے نا پرابلمس آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آگاہی اتنی ہی بہتر ہے کہ جتنے کا آگے سوال ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا، جو اللہ تعالیٰ سوال پوچھنے والا ہے ان کے جوابات تیار کر لیں، وہی کافی ہے. ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی، مثلا بنی اسرائیل نے پوچھی تھی، پیچھے آپ کو ان کی ہسٹری پتہ ہے. پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے، پھر جب سوال آ گیا اس کا جواب آ گیا تو پھر عمل سے منکر ہو گئے کہ اب تو ہم یہ کر نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو. یہ جو ہیں جانوروں کی اقسام ہیں جو اہل عرب اپنی بتوں کی نظر کیا کرتے تھے. بحیرہ وہ جانور ہے کہ جس کا دودھ دھونا چھوڑ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ بتوں کے لیے وقف ہے. اسی طرح سے صائبہ وہ جانور ہے کہ جسے وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے، نہ وہ سواری کے لیے استعمال کرتے تھے نہ پڑتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو سواری جو ہے یعنی جو آپ کی یعنی وہیکل ہے سمجھو، تو اس پر اگر سواری نہیں ہوتی، یعنی آپ اگر سواری کے لیے استعمال نہیں کرتے تو وہ شیطان کی اماج گاہ بن جاتی ہے. اس لیے اسلام میں ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکسٹرا سواری ہے، اس زمانے میں تو سواری اونٹ گھوڑا یہی ہوتے تھے نا، تو اگر وہ استعمال میں نہیں آ رہی تو وہ آپ کسی بھائی کو، اپنے کسی بھائی کو ہدیہ کر دیں یا پھر استعمال میں لائیں. ادروائز شیطان اب وہ جب اللہ نے کہا ہے مثلا آپ کے، تو اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا حدیث میں جب آ گیا تو اس میں یقیناً حق بات ہے. تو اس لیے سواری کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، جیسے گھروں کو بھی خالی نہیں چھوڑنا چاہیے نا کسی کے استعمال میں، اسی طرح سواریوں کو بھی خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، استعمال میں لینا چاہیے. حدیث میں نے پڑھی، میں بھی بڑی کتنی ڈفرینٹ سی حدیث ہے نا کہ سواریوں کو استعمال میں لانا چاہیے. خالی جو سواری ہوتی ہے اس پہ شیطان اپنا گھر بنا لیتا ہے، اس میں شیطان رہنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو میں آپ کو جانوروں کا بتا رہی تھی، تو یہ صائبہ ایسی سواری تھی کہ جس کو سواری کے لیے استعمال نہیں، صائبہ ایسا جانور تھا کہ جس کو وہ سواری کے لیے استعمال نہیں کرتے، نہ ہی بار برداری کے. وسیلہ وہ اونٹنی جس سے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہوتی، پھر اس کے بعد دوبارہ بھی مادہ پیدا ہوتی، یعنی ایک کے بعد دوسری، تو اس کے درمیان کوئی نر نہیں ہوتا تھا. تو وہ ایسی، انہوں نے اپنا ایک عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ یہ کوئی معفوق الفطرت قسم کی چیز ہو گئی. تو ایسی اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے ہیں. اور حام وہ نر اونٹ ہے جس کی نسل سے کئی بچے ہو چکے ہوتے تھے اور نسل کافی بڑھ جاتی، تو اس سے بھی اس کو بھی وہ جو ہے اس لیے نہیں چھوڑتے تھے کہ چلو اس کو فری کر دیں، اس کو اس لیے چھوڑتے تھے کہ یہ بتوں کے نام پر آزاد چھوڑتے تھے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. ٹھیک ہے، اچھا اب حدیث میں یہ بات ہے کہ سب سے پہلے بتوں کے جانور آزاد چھوڑنے والا شخص عمر بن عامر خزائی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جہنم میں انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا. اب اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے غلط کام کی ابتدا کی تھی. غلط کام کی ابتدا، تو کسی غلط کام کی ابتدا کرنے والے کا جرم پلس ہوتا رہتا ہے، اور جتنا وہ جرم معاشرے میں پلس ہوتا رہتا ہے، پنپتا رہتا ہے، فروغ پاتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اتنا ہی اس کا جو گناہ ہے، اس کا جو عذاب ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. یہ ہے اصل میں اسلام کا اصول. اب کسی نے ابتدا کی، مثلا یہ اس نے ابتدا، یہی تو بات ہے کیونکہ حدیث کا ایک مفہوم اسی طرح سے کہ کسی نے اگر برے کام کی ابتدا کی تو پھر اس کا جتنے لوگ اس کے پیچھے وہ برا کام کریں گے، وہ گناہ کا کام کریں گے، تو سب کا عذاب ان کے اپنے عذاب میں کمی ہوئے بغیر اس کے اوپر بھی پڑے گا. اسی طرح سے اگر کسی نے اچھے کام کی ابتدا کی تو جتنے بھی معاشرے میں لوگ جو ہے اچھے کام اس اچھے کام کو کرتے رہیں گے تو ان کا یعنی ایک اجر جو ہے اس کو بھی ملے گا جس نے ابتدا کی. تو جو پائنیئرز ہوتے ہیں کسی بھی کام کے، وہ بڑے کرٹیکل ہوتے ہیں. اگر تو وہ برے کام کے پائنیئر سمجھتے ہیں نا
یعنی ہاں سبقت لینا، ٹرینڈ سیٹرز جو ہوتے ہیں، جو شروع کرنے والے کسی بھی چیز کو، تو وہ جو ہوتے ہیں نا ان کا بڑا رول ہوتا ہے معاشرے میں کہ اگر انہوں نے بڑے کام کی ابتدا کر دی تو پھر انتظار کریں عذاب کے لیے، ریڈی ہو جائیں عذاب کے لیے، کیونکہ جتنے لوگ بعد میں برے کام کریں گے ان سب کا جو ہے نا جرم، اس سب کا عذاب اس کو بھی پڑے گا۔ اس لیے کبھی بھی سیکھنے کی بات یہ، سبق یہ ہے کہ کبھی بھی کسی گناہ یا برے کام کی ابتدا نہ کریں، کبھی بھی اس کا شریک نہ بنیں۔ یہ ہے سیکھنے کی بات، سیکھنا ہے یہ بات، سمجھ آئی بات؟ اور اگر کوئی نیکی کوئی بھی نہیں کر رہا، کسی نے ایک سنت کو زندہ کر دیا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، حدیث میں آتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی نیکی جو ابھی معاشرے میں اتنی عام نہیں ہے، ایسی بہت سی نیکیاں ہوتی ہیں، مثلا سادگی سے شادیاں جو ہے ابھی معاشرے میں عام نہیں، تو کچھ لوگ اگر کھڑے ہو جائیں کہ نہیں ہم نے تو کرنی ہے اور وہ کر کے دکھا دیں، تو آپ دیکھیں وہ ٹرینڈ سیٹرز ہو گئے نا، پائنیئرز ہو گئے نا۔ بہت سارے کام ایسے ہو سکتے ہیں جو کوئی نہیں کر رہا اور آپ کو وہ نیکی پتہ ہے اور آپ وہ کرنے بیٹھ گئے کہ نہیں ہم تو کریں گے، ہمیں تو پتہ چل گئی 3 سے، تو پھر وہ کر بیٹھے ہیں، وہ اس کو چھپا کے نہیں رکھنا۔ اور نہ ہی اچھا ایک اور چیز، مومن انتظار نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا بندہ کرے تو پھر میں بھی چلو کر لیتا ہوں۔ مومن جو ہے وہ خود سے وہ نیکی کا کام تو خود سے شروع کر دیتا ہے، پیروی تو وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہے، اور اگر نیکی کا کام اگر اس کو پتہ چلتا ہے وہ خود سے شروع کر دیتا ہے کہ ہاں نیکی کا کام مجھے پتہ چل گیا تو ہم یہ کر لیتے ہیں۔ وہ اس انتظار میں نہیں بیٹھا رہتا کہ مجھے موقع ملے یا 2-4 لوگ اور کریں۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنی چیزیں کہ ہم عام طور پہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے لیے بھی ہم اس ویٹ میں رہتے ہیں کہ چلو 2-4 لوگ اور کر لیں پھر ہم بھی کر لیں گے، ابھی ہم کیسے کریں۔ یہ بات کوئی اچھے اس میں شمار نہیں ہوتی۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ان کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا۔ یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم بس اتنا ہی کام ہم وہی کریں گے کہ جو ہمارے بڑے کرتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں آج بھی لوگ اس بات کو کہتے ہیں، جب ان کو دین حق بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں بڑوں سے مراد ان کے بزرگ بھی ہوتے ہیں، اور بڑوں سے مراد ان کے مسلک کے عالم بھی ہوتے ہیں، بڑوں سے مراد ان کے جو ہے باپ دادا بھی ہو سکتے ہیں، اور بڑوں یہ سارے کیونکہ ان کے بھی اپنے جو ہے نا عقائد تھے، مشرکین کے بھی اپنے عقائد تھے، تو وہ کہتے تھے ہمارے بڑے جو کرتے ہیں ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں۔ تو پھر آپ کو یہ نہیں پتا کہ کوئی کہہ کون رہا ہے، وہ جو اس دنیا کا اس پوری کائنات کا مالک ہے، سب سے بڑا بادشاہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس کو یہ جواب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اور سنا کون رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی سناتے تھے نا ان کو۔ اے ایمان والو اپنی فکر کرو جب تم راہ راست پر چل رہے ہو، تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اصل میں ذمہ داری تم پر تمہارے نفسوں کی ہے۔ لا یضرکم من ضل، تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا جو کہ گمراہ ہو گیا، خود سے گمراہ ہو گیا۔ اذا اہدیتم، کہ جب تم نے جو ہے اس کو بتلا دیا، ٹھیک ہے۔ الی اللہ مرجعکم، تمہارا جو ہے اللہ کی طرف ہی رجوع ہے، اللہ کی طرف ہی لوٹنا جمیعاً، سب کا سب کا۔ فینبئکم، پھر وہ تم کو بتا دے گا، بما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاید کون سا ٹائم لگ جائے، ہاں آ جائے گی انشاءاللہ، چلیں یہ چل جائے گا چلیے جی۔ تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہم سب اپنی اپنی فکر کریں، تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے کہا لوگوں تم آیت کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہو۔ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ برائی ہوتے ہیں تو اس کو دیکھیں، ہاں اب اس میں پھر کس چیز کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے باوجود، تمہارے سمجھانے کے باوجود اگر کوئی نیکی کا راستہ اختیار نہ کرے یا برائی سے باز نہ آئیں تو پھر تمہارے لیے نقصان دہ نہیں، پھر تم اپنی نیکی پر قائم رہو، اور برائی اگر کوئی تمہارے کہنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود کوئی برائی نہیں چھوڑ رہا اور نیکی کی طرف نہیں آ رہا تو پھر تم بری ذمہ،
تم سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ وہ فلانا جو ہے نا وہ کیوں تمہارے معاشرے میں وہ جو بندہ جو تھا وہ گناہ کیوں کر رہا تھا. اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا. اللہ تم سے بس یہ پوچھے گا تم نے کوشش کی تھی. اللہ کے ہاں کوششوں کا سوال ہے، نتائج کا سوال نہیں. یہ یاد رکھیں. سمجھ آ گئی بات؟ رزلٹ کہ آپ دین کے راستے میں جو کوششیں کرتے ہیں نا، اللہ کے ہاں ان دین کے راستے میں کی گئی کوششوں کا سوال ہوگا کتنی کوشش کی. جو نتائج جو ہے ان کا جواب اللہ تعالیٰ نہیں لے گا، آپ سے نہیں مانگے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو وہ چڑیا جو تھی وہ اپنی اب چونچ میں کتنا پانی آ سکتا ہے، وہ چونچ میں پانی جو ہے وہ لا کے وہ ڈال رہی تھی. تو جب اس نے کہا کہ تمہاری چونچ کے پانی سے کون سی وہ آگ بجھ جائے گی، اتنی بڑی آگ کیسے بجھ سکتی ہے؟ تو کہا جب اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں تو جواب دے دوں گی، میں تو بڑی ذمہ ہو جاؤں گی، میں تو آگ بجھانے والوں میں سے خلیل اللہ کے لیے آگ بجھانے والوں میں شمار ہوں گی نا. تو وہ ہے کہ آپ چڑیا والا بھلے رول ادا کریں، لیکن یہ کہ آپ نے جو ہے پیچھے نہیں ہٹنا. اے ایمان والوں تمہارے آپس اب آگے وصیت کا معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ وصیت کیا میں یعنی ایک یہ آیات کچھ آ رہی کہ وصیت میں شک کا حل دیا جا رہا ہے. یہ جو اگلی آیت ہے نا نمبر ابھی تو میں سیکوینس سے ہی جا رہی ہوں آلموسٹ 106 سے 106 107 اور آگے 106 اور 107 پہلے میں بتاتی ہوں. اے ایمان والو تمہارا آپس میں دو شخصوں کا گواہ ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے. اب یہ ایک سچویشن بتائی گئی ہے کہ کسی کو موت آنے لگے اور اس کے وصیت کا وقت ہو. یہ اس نے وصیت پہلے ویسے تو وصیت کا وقت کیا ہے کہ ایک دن ایک رات ایسی نہ گزرے کہ تمہاری وصیت تمہارے تکیے کے نیچے نہ ہو. ٹھیک ہے، وصیت انسان کو فوری طور پہ کرے کیونکہ باقی تو اس سے ویسے ہی ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. تمہارا مال کیا ہے؟ جو تم نے کھا لیا وہ تو تم نے جو کھا لیا وہ تو ضائع ہو گیا، اور جو پہن لیا وہ بوسیدہ ہو گیا، وہ پرانا ہو گیا، اور جو تمہارا رہ گیا وہ تو وارثوں کا مال ہے. تو اصل مال تو وہ ہے جو تم نے اللہ کے پاس جمع کروا دیا، وہ ہے اصل مال. ٹھیک ہے، تو یہ سارا ایک ویسے مال تو ویسے ہی ہو جائے گا، اس مال کا تو آپ کو ویسے ہی فکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ نہ وہ تو بعد والے فکر کریں گے. اب وصیت کا معاملہ آ رہا ہے تو وصیت میں اب نہیں کسی کو موت آنے لگی، سچویشن ایک بتائی جا رہی ہے اور وصیت کرنے کا وقت ہو، یعنی اس کو تھوڑا سا اس کو پتہ اندازہ ہو گیا کہ اب انسان اب میں قریب ہے کہ میں شاید میرا وقت جو ہے بہت قریب ہے. تو دو شخص ایسے ہوں جو دیندار ہوں، خواہ تم میں سے ہوں یا غیر لوگوں میں سے دو شخص ہوں. اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو اور تمہیں موت آ جائے، اگر تمہیں شبہ ہو کہ تو ان دونوں کو، یعنی کہ دو لوگوں کے سامنے تم نے وصیت کی. اب جو وصیت اس نے کر دی، اب وہ جو دو لوگ ہیں نا انہوں نے کوئی گڑبڑ کی، ہو سکتا ہے وہ قریبی کوئی ہوں اور انہوں نے وصیت میں اپنا ہی کوئی فائدہ نکال دیا یا کسی اپنے قریبی رشتہ دار کو کوئی فائدہ دلوا دیا. اب یہ شک آ گیا نا. اور اب اب شک کس کو آیا؟ جو لوائقین ہے، وہ یہ کہہ رہے نہیں ہمارے ابا یا ہمارے اماں یہ نہیں کر سکتے. تھوڑا سا اندازہ تو ہوتا ہی ہے نا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جس کو جو بینیفیشری ہوتا ہے تو اسی پہ سب سے پہلے شک جاتا ہے نا کہ بھئی یہ اچانک کہاں سے ٹپک پڑا، یہ جو ہے نا یعنی یہ کہاں اس کو کیسے وصیت میں حصہ مل گیا؟ اس کا تو کوئی دور دور تک واسطہ ہی نہیں. اور بینیفیشری وہ تھا جو وصیت یعنی کہ وہ جو بندہ ہے مرنے کے قریب تھا اس کے پاس تھا یا اس کا کوئی ریلیٹیو. اب اس میں پھر لوائقین کو شک ہے. یہ اگر تم کو شبہ، یہ تم کون ہے؟ لوائقین ہے. ٹھیک ہے، جو ریلیٹیوز ہیں جو اس کے اصل یعنی اس کی اولاد ہو سکتی ہے، بیوی بچے سارے. پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں، ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے. جن کے سامنے وصیت ہوئی نا وہ قسم کھائیں گے اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہیں کریں گے، ان کو قسم کھائیں. اور یہ جو قسم ہوگی یہ اس طرح سے ہوگی کہ اگر تم وہ دونوں گواہی ہوگی نماز کے بعد، یعنی کہ سب کے درمیان میں ہوگی. یہ قسم وہ کھائیں گے، اللہ کی قسم کھائیں گے، اور پھر جو ہے وہ اس بات پر یعنی کہ اگر وہ قسم کھا لیں گے تو وہ قسم کھائیں گے کیسے؟ اچھا ایک بات یہاں بھی ہوتی ہے نا کہ یہاں تو لوگ جھوٹی قسم بھی کھا لیتے ہیں. تو یہاں پہ اصل میں تو یہ بات ہمیں سکھائی گئی کہ جھوٹی قسم تو یعنی معاشرہ میں یہ سوچتی ہوں کہ یہاں تو ہمارے معاشرے میں کس قدر برا حال ہے کہ لوگ جھوٹی قسم بھی کھا لیتے ہیں. یہاں پہ یہ قسم کھلوائی جا رہی ہے کہ وہ قسم کھائیں کہ ہم جو ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں، یعنی وصیت جو ہے بالکل صحیح ہے اور ہمیں اس سے کوئی نہ ہی ہم نے اپنے رشتہ داروں کو کوئی فائدہ پہنچایا. ٹھیک ہے، پھر اگر وہ قسم کھا لیں تو پھر وہ مان لی جائے گی، نہیں تو پھر نہیں.
ٹھیک. اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر ارشاد فرمائے گا تم کو کیا جواب ملا. وہ عرض کریں گے ہم کو تو کچھ خبر نہیں, تو ہی بے شک پوشیدہ باتوں کو جاننے والا. یہ محشر کی ہولناکیاں اس وقت ہوں گی. تو وہ یہ اس کا, اور ویسے بھی جو پوچھا جائے گا پیغمبروں کو, پہلے تو اس میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پیغمبروں کو جمع کیا جائے گا اور ان سے یہ پوچھا جائے گا, سمپل الفاظ میں سمجھیں, ان سے پوچھا جب تم نے دین کا پیغام پہنچایا تھا تو قوم نے, جو تمہاری قوم تھی, اس نے کیا جواب دیا تھا. اب جو پیغمبر ہیں وہ ایک, کیونکہ محشر کی والے, تو وہ تھوڑا سا اپنے گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا کہ کیا. یہ اس کا تعلق پتہ ہے کس چیز سے, کہ وہ جو بعد کے حالات ہیں, یعنی قریب, یعنی جیسے اس دور کے تو بول رہے, لیکن بعد کے جو حالات ہیں وہ تو ان کو نہیں پتہ ہوگا نا. اور اس میں ایک جو یہ علم کی نفی کا معاملہ ہے وہ ایک یہ کہ محشر کی ہولناکیاں اتنی زیادہ ہوں گی کہ ایک لمحے کو وہ بھی گھبرا جائیں گے کہ مطلب پتہ نہیں کیا جواب دیں. یہ بھی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ انبیاء جو ہے وہ عالم الغیب نہیں ہیں. انبیاء عالم الغیب نہیں, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وہ حدیث بھی تو ذرا سامنے رکھ لیں نا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر میں پانی پلا رہے ہوں گے اور لوگ آنے لگیں گے اور کچھ لوگوں کے حائل ہو جائیں گے فرشتے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان کو آنے دو, یہ تو میری امت ہی ہیں. تو وہ فرشتے بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں طرح طرح کی بدعات اختیار کر لی تھی, ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے بھی یہ بات واضح ہو گئی, یہ اسی بات کی کو تقویت ملتی ہے نا. پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ جو قتل کرنے کی سازش جو یہودیوں نے کی تھی, وہ کل کی کلاس میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیا تھا. اور پھر یہ حواریوں کا ایک وہ آ رہا ہے کہ وہ وقت یاد کے قابل ہے کہ جب حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم, کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر دے, کیونکہ جو یہ تھے من سلوہ ان کے لیے اترتا تھا نا, یہودیوں کے لیے. تو ان کے یہ جو حواری تھے, آپ کو پتا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے صحابی ہیں, اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ساتھی تھے, ان کو حواری کہا جاتا تھا, جو ان کے پیروکار تھے, جو ان پر ایمان لے آتے, جو ان کے ساتھی ہوتے. ان کا بیان آتا ہے کہ وہ کہیں پہ 12 کا ذکر آتا ہے, کہیں پہ یہ کہ 12 کے قریب پہنچتے ہیں, اس طرح سے. تو انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی, آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سکھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا اور ہم گواہی دینے والوں میں سے تھے. یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ایسا سوال نہ کرو کہ وہ تمہاری آزمائش بن جائے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے نا, اس میں بڑی خوبصورت سی بات پنہا ہے کہ جب اللہ سے آپ کچھ ایکسٹرا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جب عطا کرتا ہے تو بعض اوقات آپ کی دعاؤں کی قبولیت بھی آپ کے لیے آزمائش بن جاتی ہے. کئی جگہ پہ قرآن میں آئے گا, میں ادھر بھی آپ یہ نوٹس, مثلاً ایک وہ جگہ یاد ہے مجھے کہ جب میں پتہ نہیں وہ میں ادھر ہی پڑھ رہی تھی کہ جب نہیں وہ آگے آئی تھی آیات, کہ جب کسی کی اولاد ہوتی ہے اور وہ اولاد ہونے سے پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اولاد عطا کر, ہم اس سے دین کے کام میں لگائیں گے. لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے تو وہ پھر مشرک ہو جاتے ہیں, ویسے شرک کے کاموں میں لگا دیتے ہیں. یعنی اس میں بھی یہی بات بنا ہے جو میں بتا رہی ہوں کہ بعض اوقات جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کمزوری کی حالت میں ہوتے ہیں نا, اس وقت آپ سوال ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں, سوال کی حالت میں ہوتے ہیں. تو اس وقت تو آپ دعائیں بہت بڑی بڑی کر لیتے ہیں اور دعوے بھی بڑے بڑے کر لیتے ہیں. یعنی دعاؤں میں دعوے نہیں چلتے, ٹھیک ہے نا. تو دعاؤں کے دعوے بھی بعض اوقات آزمائش بن جاتے ہیں آپ کے لیے کہ اب آپ اس آزمائش پہ اب آپ پورے اتریں, ٹھیک ہے. تو اس پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اصل میں یہی بات ان کو سمجھائی تھی کہ ٹھیک ہے تم یہ ایک طرح سے فرمائش کر رہے ہو, ایک طرح سے دعا کر رہے ہو, تو اگر یہ دعا قبول ہو جائے گی تو وہ تمہاری آزمائش بن جائے گی, ٹھیک ہے نا. بعض ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں, مثلاً ایک, اور وہ دعائیں ہوتی ہیں جو انہونی طور پہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. مثلاً آپ کی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی یعنی اولاد کو ہی چلے رکھ لیں کہ بہت عرصے سے اولاد نہیں ہو رہی اور آپ کی کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی میڈیکل پرابلم بھی ہو, مگر آپ نے بہت دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول کر لی. اب یہ آپ کی آزمائش ہے, یہ دعا آپ کی آزمائش بھی ہے کہ اب آپ جو ہے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب اس نعمت کو, اس چیز کو آپ اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے. یہ ہے سمجھنے کی بات یہاں سے.
اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو ڈرا رہے تھے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے. یعنی سیدھی بات صحیح ہے. اگر تم اپنے لیے کچھ ایکسٹرا مانگو گے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی کچھ ایکسٹرا ڈیمانڈ آئے گی. یوں سمجھ لیں اس کو سمپل الفاظ میں. ٹھیک ہے. وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو, انہوں نے ایکسپلینیشن بھی دی کہ بھئی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے. عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اللہ ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے ہم میں سے جو اول ہے اور بعد کے جو لوگ ہیں وہ سب کے لیے خوشی کا باعث ہو جائے. اور یہاں پہ لفظ آ جاتا ہے قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدہ. ایک مائدہ کہتے ہیں ایک تھال کو, پلیٹ, ٹرے, بڑی ساری پلیٹ یا دسترخوان ٹائپ چیز کہ جس میں کھانا چنا ہوا ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے سارے تھال جو ہوتے ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی کٹوریاں رکھی اس طرح کی, اس ٹائپ کی چیز. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ لی. اچھا, اب یہ تو وہ معاملہ تھا, وہ تھا ایک, وہ چلا گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس سے جو ہے نا عید میلاد النبی کا جواز لوگ بنا لیتے ہیں. عید میلاد النبی کا اس سے کیا واسطہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی آئے نہیں ہیں, یہ تو پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہو رہی ہے نا بھائی. ٹھیک ہے. اور عیسائی تو یہ یعنی اگر ہوتی بھی تو بات تو عیسائی سے تو کوئی ریلیونٹ کوئی بات ہو سکتی تھی. ہم کہاں سے اس میں بیچ میں عید میلاد النبی کہاں سے آ گیا اس سارے قصے میں عید میلاد النبی کا. اب یہاں سے لوگ اس کو لیتے ہیں کہ وہ جو عید کا ذکر آ رہا ہے نا, کیونکہ اس میں لفظ عید ہو جائے نا, تکون لنا عید الاولینا و آخرنا و آیۃ منک. اب وہ خوان سے جڑی ہوئی یہ بات ہے. عید کا مطلب ہوتا ہے بار بار آنے والی چیز. اور آپ دیکھیں عید بار بار آتی ہے, ایک سال میں 2 دفعہ آتی ہے آپ کی, اور پھر اگلے سال بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ جواز ثابت کرنا یہ کہیں سے بھی بنتا نہیں ہے. عید میلاد کا اس واقعے سے کوئی واسطہ نہیں ہے. بس یہ بات سمجھ لیں ہم. تو یہ ہو گیا. پھر ہم آگے چلتے ہیں. اور اللہ ہی کی سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان کی جو ان میں موجود ہے. اور ہاں یہ بھی ذرا دیکھ لیں آیت نمبر 18 19. ہاں, اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے, اگر تو ان کو معاف فرما دے تو یہ سب تو زبردست ہے, تو زبردست حکمت والا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا. یعنی اللہ, یہ جو ایک تو بات یہاں سے یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ معافی اور سزا اللہ کے ہاتھ میں. یہ جو ہم فتوے بانٹتے رہتے ہیں نا, سرٹیفکیٹ بانٹتے رہتے ہیں, اس کا کوئی جواز نہیں. انفیکٹ یہ بھی گناہ بن جاتے ہیں. اور یہ جو ہے نا, یعنی یہ جس کو ہم سرٹیفکیٹ کہتے ہیں یا فتویٰ کہتے ہیں, یہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ اس وقت دے گا جب محشر کا دن ہوگا. یعنی آپ نے کوئی ایسا سسٹم نہیں دیکھا ہوگا کہ اعمال نامہ آپ کو زندگی کے بیچ میں آپ کو کوئی دے دیا گیا ہو, یا آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ کہیں سے مل گیا ہو کہ بھئی چلو ٹھیک ہے تم جو ہے نا, ہاں اللہ کی ناراضگی کی علامتیں ظاہر ہو جائیں گی, مگر کمپلیٹ یہ تو صرف صحابہ کرام کو ہی ملا تھا رضی اللہ عنہ کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. عام بندوں کو یہ سرٹیفکیٹ مل نہیں سکتا, پہلی بات. ٹھیک ہے. اور یہ حق بھی اللہ کا ہے کہ کس کو سزا دے اور وہ کس کو سزا نہ دے. یہ حق اللہ کا. اللہ چاہے تو کسی کو بھی معاف کر دے, اللہ چاہے تو کسی کو بھی سزا دے. بلکہ اللہ کا ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو جو ہے یہ بندہ جو ہے یہ جہنمی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنڈ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کیا پتہ, ہو سکتا ہے تم ہو. تو اس بات کو ناپسند کیا گیا کہ معاشرے میں یہ بحثیں نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کتنی ہوتی ہیں, ایک دوسرے کو تو ہم ایسے بانٹتے ہیں جیسے کوئی نا برتھ سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں ہم لوگ نا. نادرا والے برتھ سرٹیفکیٹ بھی اتنی سے نہیں بانٹتے ہوئے جتنی آسانی سے, جتنے مزے سے ہمیں نا میں نے یہ سرٹیفکیٹ کی جہنمی اور جنتی کی جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹس بانٹ رہے تھے ناؤ سے پہلے. تو یہ ہمارا انسانوں کا کام ہے. ایک بات تو ہم یہ سمجھ لیں. دوسری جو آیت ہے آیت نمبر 19, اس میں یہ کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا. یعنی کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. اور قیامت کے دن جو ہے سچائی بڑی کام آئے گی, اور ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ دنیا میں بعض اوقات انسان کو سچا ہونا کام نہیں آتا بلکہ نقصان دہ ہوتا ہے. اکثر و بیشتر دنیا کا نقصان ہو جاتا ہے, مگر آخرت میں
انسان کو دنیا کی سچائی کام آئے گی. یعنی دنیا میں جو سچا رہا ہوگا، اس پوائنٹ کو سمجھ لیا آپ نے؟ یعنی دنیا میں بعض اوقات انسان کو سچا ہونا کام نہیں آتا، بلکہ دنیا کا اکثر نقصان ہو جاتا ہے، اکثر نقصان تو ہوتا ہے، مگر آخرت میں دنیا کی سچائی کام آئے گی. یوں سمجھیں، یعنی دنیا میں جو سچا رہا تھا نا، ادھر کتنا ہی نقصان ہوا اس کو، آخرت میں اس کو بڑا فائدہ ملے گا، اور سچائی کو کا الگ سے فائدہ ملے گا. سچائی بھی ایک عبادت کے طور پہ اس کا اجر دیا جائے گا. یہ کتنی پیاری بات یہاں سے ہمیں پتہ چلی کہ ہم یہاں پہ دنیا میں بعض اوقات ویسے ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، سچا ہونا پسند نہیں کر رہے ہوتے. تو یہاں پہ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلیں. ٹھیک ہے. سورہ انعام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا. پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں. یعنی سب چیزیں اللہ نے بنائی ہیں تو پھر سب تعریفیں بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. لیکن کافر کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وہ ایسا ہے کہ جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا. یعنی وہ کون سا وقت ہے؟ موت کا. اور دوسرا وقت معین جو ہے خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے. یعنی موت کا وقت جو ہے، اس کے بعد ایک آخرت کا وقت بھی. یعنی موت یا آخرت نہیں، دو وقت آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ. تو دوسرا جو ہے یعنی آخرت کا وقت، وہ آخرت کا وقت کیوں ہوگا؟ اس وقت تم اٹھا کے کھڑے کیے جاؤ گے اللہ کے سامنے، اور اس میں تمہیں جواب طلبی ہوگی تم سے، پھر بھی تم شک میں رکھتے ہو. یعنی اس میں بڑی خوبصورت سی بات بتائی گئی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ موت ہی آخری معاملہ، تو بات ہی ختم ہو گئی، بھائی کر لو جو کرنا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ دنیا تو آزمائش ہے، یہ زندگی آزمائش ہے. اس کے بعد موت آئے گی، اس کے بعد دوبارہ سے ایک جواب طلبی ہوگی، ایک نئی زندگی ہے. اب اس میں سارا یہ سوال ہمیں دینا، یہ سوال نامہ جو ہمیں دیا ہوا اس کا جواب سارا اس دنیا میں ہوتا ہے نا. دنیا میں بھی ہوتا ہے. آپ کو پڑھایا کسی اور فیز میں جاتا ہے. پیپرز بعد میں ہی ہوتے ہیں نا، اینڈنگ کی ہوتی ہے نا پیپرز. تو اور بعض اوقات پیپرز کی جگہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ کے وہ جو کیا کہتے ہیں سینٹر جو ہوتے ہیں، وہ سینٹر الگ جگہ پہ لگ رہے ہوتے ہیں. تو جو آخرت کا جو سینٹر لگے گا وہ اللہ کے پاس لگے گا، اور اس میں جواب طلبی ہوگی آپ سے. اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. وہ تمہارے پوشیدہ حال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو اس کو جانتے ہو. یعنی کہ قیامت شک والی چیز نہیں ہے. اور آج کل آپ دیکھیں نا کہ قیامت کے بارے میں شک اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم عمل اس کے مطابق نہیں کر رہے نا. اگر آپ ویسے پوچھیں تو کہیں گے ہاں میں کوئی شک نہیں قیامت آنی ہے، لیکن پھر عمل تو آپ اس کے مطابق نہیں کر رہے. دنیا کو ہی ہم سب سمجھے بیٹھے ہیں. اور یہ جو مٹی کا ذکر آیا ہے تو اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے، اور ہماری ساری خوراک مٹی سے آتی ہے، سب کچھ مٹی سے ہی ہوتا ہے. ایون آپ کی جو گھاس ہو گئی، جو آپ کہہ دیں گے جی ہم گوشت بھی تو کھاتے ہیں نا، نبات آتی ہے، تو وہ کیا کھاتے ہیں؟ وہ بھی تو گھاس پانس ہی کھاتے ہیں نا، تو وہ بھی تو مٹی سے ہی آتی ہے. تو آپ کی ساری چیزیں مٹی سے نکل رہی ہیں. اس لیے مٹی جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مٹی سے آپ بنے ہوئے. انہوں نے ایک سچی کتاب یعنی قرآن کو جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچی، تو جلد ہی ان کو خبر پہنچ گئی. ان قیامت کے بعد بھی اور موت کے بعد بھی وہ اس سے استہزاء کرتے تھے. کیا مشرکین مکہ کا ذکر آ رہا ہے کہ آج وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں، کل اس پر پچھتائیں گے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی، ایسی ٹیکنالوجی دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں تھی. یعنی ٹیکنالوجی اور قوت یا سپر پاور ہونا آخرت کی کامیابی کی ضمانت نہیں. اس دنیا میں اگر آپ کو ٹیکنالوجی مل جائے، اس دنیا میں اگر آپ کو کچھ علم مل جائے، کچھ قوت مل جائے، کوئی آپ سپر پاور بن جائے، تو یہ اس بات کی جو ہے اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ آپ آخرت میں بھی کامیاب ہوں. اگر ہم کاغذ پہ لکھا ہوا نوشتہ بھی آپ کو اوپر نازل کرتے، پھر اس کو یہ لوگ چھو بھی لیتے اپنے ہاتھوں سے، تب بھی یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر سری جادو ہے. یہ اکثر شکایت کرتے تھے بھئی کتابی شکل میں کیوں نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ اس پہ جواب دے رہے ہیں کہ اگر کتابی شکل میں قرآن نازل ہو بھی جاتا اور اس کو یہ چھو کر دیکھ بھی لیتے اور ان کو یقین بھی ہوتا کہ من اللہ ہے، تب بھی یہ اس پر ایمان نہیں لاتے. یہ انسان کی ایک جو کافر ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، اس کی نفسیات بتائی جا رہی ہے کہ جو ضد پہ اڑا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو آپ کتنا ہی سمجھا لیں وہ نہیں مانتا.
اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا ہی قصہ ختم ہو جاتا. اور پیچھے آپ کو بلکہ آگے بھی ملے گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتے بھی اگر اتر جاتے تو بھی ہم نہیں مانتے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات کہی فرشتے عموماً عذاب کے لیے اترتے ہیں یا پھر آپ کی موت کا خبر لے کے آتے ہیں. تو فرشتے کام سے آتے ہیں, اپنے رب کے حکم کے تابع ہوتے ہیں. وہ آپ کی فرمائشوں پہ تھوڑی اتریں گے. قریش کے لوگ فرمائشیں کرتے ہیں نا, کتنی عجیب عجیب فرمائشیں کرتے تھے نا, فرشتے کیوں نہیں اترتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کا سسٹم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی, جب بھی فرشتوں کو بھیجیں, اور جب فرشتے آئیں گے تو ان کو ذرا سی مہلت نہیں دی جائے گی. یعنی وہ ہو سکتا ہے ان کا جو فرشتہ ہو وہ اسی وقت آئے جب موت کا وقت آ گیا. اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا. استہزاء کیا؟ مذاق اڑانا. یہ بھی جو ہے نا معاشرے کی ایک انتہائی بری حرکت ہوتی ہے کہ جب پیغمبر آئے تھے تو پیغمبروں کے ساتھ استہزاء کرنا کیا ہوتا ہے؟ مذاق اڑانا. اور آج کے دور میں دین والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو پھر جن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ تمسخر اڑاتے تھے. یعنی تمسخر اڑانا یا مذاق اڑانا, چاہے وہ یعنی آدمی انسان کے حقیر ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی بھائی کا مذاق اڑائے. حدیث میں آتا ہے. تو مذاق اڑانا جو ہے نا کسی کو حقیر سمجھنا ہوتا ہے. آپ کسی بادشاہ کو اڑا کے دکھائیں, اڑائیں وزیر اعظم کا ذرا مذاق, جوتے پڑیں گے آپ کو ایسے. یا آپ کسی بڑے انسان کا آپ اڑا کے دیکھیں. تو یا آپ کسی معاشرے میں تو آج کل طبقاتی فرق بھی بہت زیادہ ہے نا, تو آپ یہ دیکھیں کہ آج کل یہ کلچر بہت زیادہ ہے کہ اپنے سے نیچے کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے, اور اپنے سے بلند جو ہوتا ہے وہ جیسا بھی فیشن کر لیں, اور جیسی بھی چیزیں پہن کے اس کو فیشن بنا لیا جاتا ہے. تو یہ اس بات سے روکا گیا. فرما دیجیے کہ ذرا زمین میں چلو پھر اور دیکھ لو تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا, یعنی اللہ کو جھٹلانے کا, اللہ کی بات کو جھٹلانے کا کیا انجام ہوا. پھر آیت نمبر 14 میں آپ دیکھیے کہ آپ کہیے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا, قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض, کیا اللہ کے سوا, غیر اللہ, کہ اللہ کے سوا, اتخذ بناؤں میں, ولین کوئی دوست, فاطر السماوات والارض وہ تو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. وہو یتیم ولا یتیم, وہ تو تمہیں کھلاتا ہے, تمہیں کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا. یعنی وہ ان چیزوں سے, یہ تمہارے مسئلے ہیں. ایک دن کھانے کو نہ ملے تمہاری حالت خراب ہو جاتی ہے. اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. خالق کی صفات الگ ہوتی ہیں, مخلوق کی صفات الگ ہوتی ہیں. قل انی امرت, کہہ دیجئے کہ میں تو حکم دیا گیا, ان اکونا, کہ میں ہو جاؤں, اولا من اسلم, پہلا کہ جس نے اسلام قبول کیا, ولا تکونن, اور نہ تم ہونا, من المشرکین, مشرکین میں سے. اب یہاں پہ کتنا خوبصورت حکم مل رہا ہے کہ پہلا مسلمان ہو جاؤ. یہ پہلا مسلمان کیوں؟ اس کا کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ اس کا اجر زیادہ ہے. یعنی کوئی بھی مسلمان نہیں ہو رہا مگر آپ اسلام میں داخل ہو گئے. کوئی بھی جو ہے اسلام کے احکامات پر نہیں چل رہا مگر آپ اسلام کے احکامات پر چل رہے ہیں, تو اجر بھی پھر آپ کا ہوگا. اور جو آپ کو دیکھ کر مسلمان ہوں گے تو ان کا اجر بھی آپ کو ہوتا چلا جائے گا. تو توحید مسلمان جو میں اکثر کہتی ہوں نا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے, وہ پائنیئر ہوتا ہے, اسلام میں پائنیئر ہوتا ہے, وہ ایمان میں پائنیئر ہوتا ہے. کوئی اور ایمان کی طرف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, ہم تو آئیں گے. کوئی اور ایمان پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, ہم تو کریں گے. توحید کا پائنیئر ہوتا ہے, توحید کا ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے. اور مومن کا اسلام جو ہوتا ہے وہ بائی چوائس ہوتا ہے, بائی نسل نہیں ہوتا, اعتقادی نہیں ہوتا. یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلی, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پہلے سے مسلمان تم چلے آ رہے ہیں, لیکن اصل میں یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہ نسلی اعتقادی مسلمان نہ بنو, بلکہ آپ جو ہے بائی چوائس مسلمان بنو, آپ شعوری مسلمان بنو. یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اور آگے یہ آ رہا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتے. یہ میں بتا چکی. اس سے زیادہ بے انصاف کو نہیں جو اللہ تعالیٰ کو جھوٹ باندھے. اللہ کی آیت یہ بھی میں بتا چکی ہوں. وہ یہ بھی یاد کرنے کے جب اللہ تعالیٰ
تمام خلائق کو جمع کریں گے. پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہاں ہے وہ تمہارے شرکا جن کے معبود ہونے کا تمہیں دعویٰ کرتی ہے, کون سا وقت ہوگا, یہ قیامت کا وقت ہوگا. اور ان میں سے بعض مشرکین ایسے بھی ہیں آیت نمبر 25 پہ کہ جن کی طرف آپ کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ اس کو سمجھیں اور بس ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے, اگر وہ لوگ دلائل کو دیکھ بھی لیں تو ان پر ایمان نہ لائیں. یہ بات بھی یہاں پہ ہے کہ جب ہم مسلسل نافرمانی کرتے ہیں, مشرکین کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے, نعوذ باللہ, اللہ کے انبیاء کرام کا مذاق اڑاتے تھے, اور مسلسل نافرمانی کی روش جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو اس لیول پہ لے جاتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ختم اللہ علی قلوبہم والا معاملہ کر دیتا ہے کہ ایک آپ کے اوپر اسٹیمپ لگ جاتی ہے کہ یہ پکا کافر ہے. اب یہ اسلام کی طرف, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دلوں پر پردہ ڈال دیا, بس کو سمجھے, کانوں میں ڈانٹ ڈال دیا, یعنی وہ سارے سورسز کے جس کے ذریعے سے آپ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں, جو ہدایت کے قریب ہو سکتے ہیں, اب ان سب پر اللہ تعالیٰ نے ایک فل سٹاپ لگا دیا, ایک ایسا پردہ ڈال دیا کہ اب آپ چاہیں بھی تو اسلام کی طرف نہیں آ سکتے. اس سے ایک اور بات کہ اللہ کا ایک موقع جو ہوتا ہے نا وہ ٹائم کے ساتھ ہوتا ہے, وہ لمیٹڈ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو اویل کر لیں تو کر لیں, یعنی ہدایت لائف ٹائم پروسیس, لائف ٹائم موقع نہیں ہو سکتا, یوں سمجھیں, ہدایت لائف ٹائم موقع نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے, اس کائنات کے بادشاہ نے آپ کو ہدایت کی دعوت دی, ہدایت کا موقع دیا, آپ پھر بھی ہدایت کی طرف نہیں آئے, یہ میں آپ کو اپنی ایکسپیرینس سے کہہ رہی ہوں, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہیں چلے گا. میں جب کورس جوائن کرنے جا رہی تھی تو میرے ساتھ کافی لوگوں نے, ہمارا پہلے پری ٹیسٹ ہوتا ہے نا اس کے لیے سلیکشن کے لیے, تو کافی گرلز تھیں, ینگ گرلز بھی تھیں, اور کافی جو ہے ظاہر بہت بڑا گروپ لگا ہوا تھا, تو ایسے جیسے بات چیت کرتے ہیں, تو 2-3 لڑکیاں تھیں, تو میں نے ان سے کہا ان کا آپ کا کیا ارادہ, بولے ہاں ٹیسٹ دے رہے ہیں, دیکھتے ہیں پاس ہو جائیں, کا اگر پاس ہو جائے گا تو جوائن کرو. بولے ہاں پاس ہو جائیں, لیکن اگر ہمارا ایڈمیشن ہو گیا نا یونیورسٹی میں, اگر ایڈمیشن ہو گیا یونیورسٹی میں, قائد اعظم یونیورسٹی کا, مجھے آج تک ان کے, میں نام تو نہیں لوں گی, اللہ ان کو ہدایت ہے, لیکن وہ خواتین لڑکیاں تو کہتی ہیں کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں اگر ایڈمیشن ہو گیا نا تو اب نہیں کریں گے ہم یہ نا کورس, تو نہیں کریں گے ہم یہ کورس, اور نا اگر نہیں ہوا تو پھر ہم جوائن کر لیں گے. تو مجھے کہنے لگی کہ آپ, میں نے کہا میرا تو اگر دنیا میں کہیں بھی ایڈمیشن ہو جائے نا تو میں نہیں جاؤں گی, میں تو سب کچھ چھوڑ کر اس طرف آ رہی ہوں. تو میں تو آلریڈی, پھر میں نے اپنا تعارف جیسے تھوڑا بہت پیش کیا, تو اس پہ بولے آپ جاب بھی چھوڑ رہی ہیں. میں نے کہا میں چھوڑ چکی ہوں, حالانکہ میرا ایڈمیشن بعد, مطلب سمجھیں ایڈمیشن تو بعد میں ہوا تھا, میں نے ریزگنیشن پہلے دیا تھا, کیونکہ میں نے کہا سارا چیزیں پہلے کر کے جاؤ نا. ایڈمیشن تو مجھے ویسے بھی اندازہ تو ہو ہی جانا ہے میرا, کیونکہ پہلا میں میم کے ساتھ کر ہی چکی تھی, وہ تو میں ان کے ساتھ جاتی تو مجھے اندازہ تھا جو سوال پوچھیں گے وہ آئی جائیں گے, مجھے تھوڑا سا تھا اللہ پر یقین, اور پتہ نہیں کیوں مجھے تھا, میں نے کہا میرا سلیکشن ہو ہی جائے گا, اور میرا واقعی ہوا تھا. تو نا مجھے یاد ہے استاذہ نے کہا تھا, جو پینل بیٹھا ہوا تھا نا, تو وہ سوالات, جیسے ان کا کام تھا ظاہر سوالات پوچھتے, استاذہ نے ان کو منع کر دیا تھا. انہوں نے کہا, اور سب سے زیادہ سوال یہ آیا تھا, سب لوگ مجھے جانتے تھے, فیمس تھی تھوڑے سے, سب جانتے تھے, پینل کو سب سے زیادہ اعتراض تھا کہ آپ تو نیوٹریشنسٹ ہیں, آپ کیسے کریں گی, یہ تو فل ٹائم کورس ہے, تو آپ تو نہیں کر سکتی, تو آپ, تو میں نے ان کو ایک ہی جواب دیا, میں نے کہا میں جاب چھوڑ چکی ہوں. تو وہ مجھے پہلے سے, پھر استاذہ نے ایک دم ان کو منع کر دیا, سارے پینل کو منع کیا تھا استاذہ نے, مجھے آج تک یاد ہے. استاذہ نے کہا ان سے سوال نہ پوچھیں, آپ کو ہے نا ان کو ایڈمیشن دے دیں. اور میں بڑے مزے سے اس پیپر کو ہاتھ میں لیے باہر آئی, ان کو دیکھا میرا ایڈمیشن ہو گیا. تو یہ صرف ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اچھا وہ لڑکیاں, وہ جو لڑکیاں جنہوں کا, تو ان کا ایڈمیشن ہو گیا تھا. مزے کی بات, ہمارے انٹرویو سب کے ساتھ ہوئے, انٹرویو میں ہی ہمیں سلیکشن دینی تھی نا بھائی, تو میرے پاس, مجھے وہ جن کو سلیکٹ کرنا تھا تو ان کو وہ فارم دے دیا, جن کو نہیں کرنا تھا ان کو گڈ بائی کہہ دیا. تو وہ گڈ بائی ان کو نہیں کہا تھا, ان کو فارم دے دیا تھا, مگر ان کی چوائس میں دین نہیں تھا نا, اور جب ان کی چوائس میں دین نہیں تھا وہ کبھی مجھے نظر نہیں آئی, یہ میں بتا دوں. ہاں, نیت جیسی. تو اگر آپ کی نیت میں نہیں ہے تو پھر آپ کبھی بھی جو نہیں آ سکتے دین کی طرف. یہ اصل بات ہے کہ یہ موقع ہوتا ہے کبھی کبھار آپ کو, وہ جو میں اکثر کہتی ہوں نا کہ دنیا تو کبھی بھی مل جاتی ہے, دین کبھی کبھار ملتا ہے. وہ جو کبھی کبھار ہے نا, اس کو آپ نے پکڑنا ہے. اگر آپ نے وہ کبھی کبھار اپنے ہاتھ سے نکال دیا نا, جیسے میں نے آپ کو پھر ایک دفعہ بتایا تھا, اس سے پہلے جو میرا استاذہ کے ساتھ معاملہ ہوا تھا, ہم اسٹیج سے اتر رہے تھے, وہ سین میری آنکھوں میں جیسے جمع ہوا ہے,
تو میں استاذہ سے پوچھ رہی ہوں استاذہ ایک جاب چھوڑ رہی ہوں دوسری جاب مجھے ملی. اب میں اتنی آزمائش سے گزر رہی تھی میں کہ میں نے ایک اور جاب وہ ریزگنیشن اپروو نہیں کر رہے جن کو چھوڑ رہی تھی تو ہاسپٹل، اور دوسری مجھے لیکچرشپ کی آفر ہو رہی تھی. میں دل میں سوچ رہی مجھے کتنا آزمایا، کتنی شیطان کتنا ہے نا کہ بس کسی طرح سے اس کو. اور لیکچرشپ اچھا میری ہمیشہ سے مجھے لیکچرشپ اچھی لگتی تھی کیونکہ بڑی مزے کی ہوتی ہے. تو میں نے کہا لو جی اب جا کے وہ لیکچرشپ مل رہی ہے جبکہ میں کرنا ہی نہیں چاہ رہی. تو میں استاذہ کو بولتے بولتے ہم اسٹیج کی سیڑھیاں اتر رہے تھے. تو میں نے استاذہ کہا میں نے کہا استاذہ میرا دیکھیں نا میں نے کورس کیونکہ ان کے ساتھ جاتی آتی تھی میں پہلے والے سیشن میں. تو میں نے استاذہ کہا میں نے کہا استاذہ دیکھیں ایک چھوڑی ہوں وہ اپروو نہیں کر رہے اور دوسری جاب مجھے ہاتھ میں پلیٹ میں رکھ کر پیش کی جا رہی ہے، اب بتائیں میں کیا کروں، میں تو پھنس گئی ہوں. تو استاذہ نے مجھے بڑے آرام سے کہا، استاذہ نے کہا دین تو کبھی بھی، دنیا تو کبھی بھی مل جاتی ہے، دین کبھی کبھار ہی ملتا ہے. تو وہ تو اس کے بعد تو میں جملہ قدر میں اچھا اس وقت میری جو سچویشن تھی نا میں آپ کو بتاؤں وہ جو کھجور پھینکنے والی سچویشن، مجھے آج تک مجھے ایسے لگا کہ مجھے بالکل ایسے لگا تھا کہ میں نے اپنی مٹھی کھولی اپنی. میں نے اس وقت یعنی تہیہ کیا تھا، مجھے آج تک یاد ہے کہ بس دفاع کرو ساری دنیا کو، میں نے تو بس دین کر. اور مجھے جا کے میں نے ان کو فائنلی میں نے ان کو جواب دیا. وہ جو پرنسپل تھی کالج کی پرنسپل جو تھی وہ ایون میرے گھر تک آ گئی تھی. وہ یعنی ظاہر کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے وہ تو میں نے ان کو میں نے کہا نہیں میں نہیں. انہوں نے مجھے بہت آفر کیا ہم آپ کی کیسٹ کے تھرو کروا دیں گے، ہم آپ کا اس طرح سے نہیں آپ اچھا بعد میں آپ ٹائم لے کے نکال کے چلی جائیے گا. میں نے کہا نہیں ہو سکتا نا، فل ٹائم کورس ہے، فل ٹائم کورس میں کیسے کر سکتی ہوں، صبح جانا ہے تو شام کو آپ کو واپسی ہوگی آپ کی. میں نے کہا نہیں میں نہیں آ سکتی. انہوں نے کہا ہم آپ کو سیلری پیکیج یہ دے دیں گے وہ کر دیں آپ دیکھیں کتنا. میں نے کہا نہیں میں ڈیسائیڈ کر چکی ہوں، میں نے دین پڑھنا ہے، میں نے دین کی طرف جانا ہے، میں ڈیسائیڈ کر چکی ہوں. ان کو بہت آرام سے انہوں نے اس کے بعد مجھے آج تک یاد ہے ان کی جو پیکیج جو انہوں نے جس طرح سے مجھے دیا تو میں نے کہا نہیں میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، میں نے دین سلیکٹ کر چکی ہوں. اور میں اب نہیں، میں آپ مجھے دوبارہ فون مت کیجیے گا، میں نہیں آؤں گی، میں آپ کی جاب کو نہیں، آپ کسی اور کو کہیں، کوئی اور کسی اور کو رکھیں، میں تو اپنی آلریڈی جو جاب ہے اس کو چھوڑ رہی ہوں. تو آپ اس کو کہہ رہی ہیں تو اس سے زیادہ اچھی وہ میری بہوا نہیں ہے کہ جو میری اپنے پروفیشن کی ہے. تو بہرحال آج تک مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ اگر میں اس وقت ذرا سا بھی شیطان کے کہنے میں آئی تھی، واقعہ میں آپ کو سنا بھی اسی لیے رہی ہوں اور آپ کو بھی اسی لیے بار بار سناتی رہتی ہوں میں. میرا خیال ہے کہ اگر وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، اگر اس وقت ہم شیطان کی باتوں میں آ جائیں نا تو ہم کبھی بھی اللہ کی چوائس میں نہیں آ سکتے. مجھے لگا اس وقت میں شاید اللہ کی چوائس میں آئی، مجھے واقعی لگا کیونکہ اس وقت میں سب کچھ اپنی فیوچر، اپنا پروفیشن، اپنا کریئر، اپنا ہر چیز داؤ پہ لگا کر اور میں آ کر ایک طالب علم کے طور پر یونیفارم پہن کر طالب علم کے طور پر آ کر میں بیٹھی تھی. میں نے کہا میں نے دین پڑھنا ہے، میں نے دین پڑھنا ہے، مجھے نہیں پتہ جائے باہر میں سب کچھ، میں تو جاؤں گی دین پڑھنے کے لیے، دیٹس آل. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ پھر علم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی چوائس آپ جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی چوائس میں آپ آتے ہیں، آپ کو دین چوز کرنا پڑتا ہے. جب آپ دین چوز کرتے ہیں تو اللہ کی چوائس میں یہی بات یہاں اس آیت میں یہ بات اصل میں سمجھی، اس لیے میں نے یہ واقعہ میرے ایک دم ذہن میں آ گیا. اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ اس سے دین سے، اور خود بھی اس سے دور دور رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں لیکن کچھ خبر نہیں. اور باقی یہ دنیا ساری کی ساری دنیا داری کی طرف جا رہے ہیں. ہم اکثر گھر میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یہ میرے ہسبینڈ بتا رہے ہوتے ہیں بولے اتنا بازار میں رش ہوتا ہے، اور جو آج کل شاید ٹائمنگس بھی کچھ ایسے ہی ہیں بازار، تو بولے جو بازار جاتے ہیں تو وہ عموماً روزہ نہیں رکھتے، وہ عید کی شاپنگ کرتے ہیں. تو میں نے کہا کتنے مطلب محروم لوگ ہیں نا، کتنے محروم لوگ کہ روزہ جس نے ایک دن بھی اگر روزہ جو ہے فرض روزہ چھوڑ دیا تو وہ ساری عمر بھی اگر روزہ رکھ لے تو اس کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا، اور گناہ کبیرہ ہے فرض روزے کو چھوڑنا. اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ جب یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے ہائے ہائے کیا اچھی بات کہ ہم پھر سے واپس بھیج دیے جائیں، اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنی رب کے آیات کو جھوٹا نہ بتائیں، ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں. یہ کون لوگ ہوں گے؟ وہی لوگ جو مشرک، اور یہ اس وقت کہیں گے کہ ہمیں واپس دنیا میں بھیجا جائے. اور اب ہم نے کیونکہ دیکھ لیا، لیکن آپ دیکھیں اصل تقاضا یہ ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ. اب آپ نے قیامت دیکھ لی، اب آپ نے اللہ کو دیکھ لیا، اگر آپ نے اب سارے معاملات دیکھ لیے، فرشتوں کو دیکھ لیا، اب کون سی دنیا اور کون سا، دنیا تو ختم کر دی گئی ہے. اور اگر آپ اس وقت دیکھیں گے جب اب یہ سارا آپ کو دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت ذرا دیکھیں اس وقت کیا حال ہوگا ان کا، کہ جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. اللہ فرمائے گا کیا یہ امر واقعی نہیں، یعنی اب دیکھ لو آخرت آ گئی، تم آخرت کی زندگی کے منکر تھے، دیکھ لو قیامت برحق نہیں.
اب آ گئی. وہ کہیں گے بے شک قسم اپنے رب کی اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو. بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی. اور یہ دنیاوی زندگی تو کچھ نہیں بجز لہو و لعب کے. آیت نمبر 32. اور دار آخرت تو متقیوں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے سوچتے نہیں؟ یعنی کہ آخرت میں جو لے جانے والی پوٹلی ہے وہ تقویٰ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّعْبُ وَاللَّهْوُ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. آخرت کی پوٹلی کیا ہے؟ تقویٰ. اور کوئی کرنسی آخرت میں کام نہیں آئے گی. ہاں تقویٰ جس کا جتنا زیادہ ہوگا وہ اس کو کامیاب کرتا جائے گا. اگر آپ کو ان کا اعراض گراز ہو جاتا ہے تو آپ کی قدرت ہے. اب یہاں پہ یہ کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوا کر ہمیں سنوایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یہ بات کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے. تو آپ فرما دیجیے بے شک اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت ہے کہ اس پر وہ معجزہ نازل کرے، لیکن اکثر ہی بے خبر ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے شمار معجزہ ہے. خود قرآن ایک معجزہ ہے، شق القمر کا واقعہ ہے، بے شمار معراج کا واقعہ ہے. مگر یہ نئے نئے معجزوں کے انتظار میں فرمائشیں کرتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا اسٹائل نہیں ہے کہ آپ کی فرمائشوں پر معجزے نازل کریں. اور آگے یہ جو ہے کہ ہم پیغمبر کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں، یعنی پیغمبر کو بھیجنے کی ایک مقصد بتایا جا رہا ہے 48، 49 اور 50 میں، کہ پھر جو ایمان لے آئے وہ درست اور درستی کر لے سو ان لوگوں پہ کوئی اندیشہ نہیں، نہ ہی وہ مغموم ہوں گے. یعنی کہ پیغمبر جو ہے وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے بھیجنے کا کہ وہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں. اور آپ کہہ دیجیے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف وہ جو کہ میرے پاس وہی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں. آپ کہہ دیجیے کہ اندھا اور بینا ایک برابر نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا. 53 آیت کو ذرا دیکھ لیں. یعنی انسانوں کے ذریعے سے بھی آزمائش ہوتی ہے، یعنی بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش. کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ نے فضل کیا ہے؟ یعنی امیر کو غریب کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے، ظالم کو مظلوم کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے. بعض رشتے آزمائش ہوتے ہیں، بعض کا قبول اسلام بعض کے لیے آزمائش ہوتا ہے. یہ معاشرے میں عام لوگ بھی ہوتے ہیں اور فیملی میں بھی آزمائش ہوتی ہے ہمارے لیے. آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا، یعنی آزمائش جو ہے صرف چیزیں نہیں بنتی، حالات نہیں بنتے. یہاں پہ بعض جو ہے نا یہ انسان اور انسان کو بتایا جائے. اور آپ دیکھیں کہ انسانوں یعنی اور رشتے جو ہے انسانوں کے رشتے ہوتے ہیں، جانوروں کے تو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ بات بڑی واضح طور پہ بتائی گئی ہے کہ رشتے جن کو ہم اکثر شکوے شکایت اور ہم کرتے رہتے ہیں، یہ ہمیں جو تنگ کرتا ہے، ہمارا شوہر ایسا ہے، ہمارے سسرال والے ایسے، ہمارے جو ہے نا فلانا ہماری اولاد ایسی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی آزمائش ہو. تو آپ نے پاس ہونا، ٹھیک ہے، تو کوڑنا بند کر دیں، رونا پیٹنا ختم. ٹھیک ہے، اس کے بعد سمجھ جائیں کہ یہ آزمائش ہے. کوئی بھی رشتہ آزمائش ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں حضرت آسیہ کی آزمائش فرعون تھا. تو رشتے آزمائش ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اور آپ انبیاء کرام حضرت نوح علیہ السلام کی آزمائش ان کی بیوی اور ان کا بیٹا تھا نا. ٹھیک ہے، تو وہاں بھی پاس ہونا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس کی ممانعت کی گئی کہ ان کی عبادت جن کو تم لوگ چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر پکارتے. آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہ کروں گا، کیونکہ اس حالت میں تمہیں بے راہ روی کا شکار ہو جاؤں گا. یعنی لوگوں کی خواہشات کی پیروی گمراہی ہے. جو بات یہاں سے سمجھنے کی ہے، سمجھ آ گئی کہ اگر ہم لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرتے جائیں گے تو ہم ہدایت پہ کبھی نہیں چل سکیں گے. ہدایت تو وہ راستہ ہے جو اللہ نے بتایا. تو لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو گمراہی ہے. آپ کہہ دیجیے کہ میرے پاس تو دلیل ہے، یعنی شریعت ہے، قرآن ہے، سنت ہے، جو میرے رب کی طرف سے. تم اس کی تکذیب کرتے ہو جس چیز کی تم جلد بازی کرتے ہو، اور میرے پاس نہیں. ٹھیک ہے، اب میں آگے جا رہی ہوں. میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف جانا چاہ رہی ہوں جلدی، کیونکہ وہ تھوڑا سا میں ہر دفعہ اس میں کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ضرور لکھتی ہوں. ہاں، اس سے پہلے ایک آیت یہ دیکھ لیں، 68 جس میں کہ آپ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے
کہ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کشی ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے لوگ ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ اس میں کیا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے؟ یہ کہ ایسی مجلسوں سے اجتناب کرے جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے اللہ کی آیات کا مذاق کہاں اڑایا جا رہا ہے؟ یعنی کہ عملاً مذاق اڑایا جا رہا ہے، یعنی وہ شیطان کی مجلس ہیں، ایسی مجلسیں کہ جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایسی مجلس جو ہے وہ حسرت کا باعث ہوگی کہ جہاں پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یعنی دنیا کی ایسی، اور ہماری تو زیادہ تر مجلسیں ایسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسی مجلسیں یعنی کہ ایسی تقریبات، ایسی گیدرنگس، وہ آپ کی فرینڈس کی گیدرنگس بھی ہو سکتی ہیں، وہ آپ کی کوئی کیا ہوتی ہیں ون ڈش پارٹی، وہ کوئی ون ڈش پارٹی ٹائپ بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ کوئی آپ کی سوشل گیدرنگ بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی کوئی میٹنگ ہو سکتی ہے، وہ آپ کی کوئی تقریب ہو سکتی ہے۔ تو ایسی تمام تقریبیں، ایسی تمام گیدرنگس کہ جس میں آپ نے اللہ کی آیات کے منافی کوئی کام کیا، اللہ کی مرضی کے منافی کوئی کام کیا، تو وہ آپ کے لیے جو ہے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی۔ تو ایسی مجلسوں کو روکنا، اور آپ دیکھیں پیچھے آ رہا ہے نا سورۃ البقرہ میں بھی کہ اگر آپ ایسی مجلسوں میں موجود ہیں تو پھر آپ انہی جیسے، اور اللہ تعالیٰ کافر اور منافقین کو ایک ساتھ اکٹھے کرنے والا، ایک ساتھ ڈالے گا، ٹھیک ہے نا؟ کافر کون ہے جو مجلس میں مجلس منعقد کر رہے ہیں، اور منافق کون ہے جو اس میں شرکت کر رہے ہیں؟ ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا بھئی، اگر باطل چیز ہے تو اس میں شریک کیوں ہو رہے ہیں؟ اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، یعنی بری صحبت سے روکا جا رہا ہے، ورنہ ہم پر بھی صحبت اثر انداز ہو جائے گی، اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے نصیحت ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبق ساتھ نہیں جائے۔ اب آ جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا، کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہے۔ اب یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو والد ہے آزر کا ذکر آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنے باپ آزر کو تنبیہ کی کہ آپ بتوں کو معبود قرار دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حالانکہ ادھر ہی بچپن گزرا ہوگا، لیکن ہدایت اللہ کی دین ہے، تو باپ کو بھی نصیحت کی جا سکتی ہے۔ ایک تو بات یہ کہ اگر ہم ماں باپ کو بھی دیکھیں تو اچھے الفاظ میں ان کو بھی سمجھا سکتے ہیں یہ بات غلط ہے۔ ہم نے ایسے ہی طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی مخلوق دکھائی تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے جائیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہو چکے تھے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ اب یہ رب کو ڈھونڈنے کا ایک سفر ہے، رب کی معرفت کا ایک سفر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طے کیا، اور بڑی خوبصورت انداز سے طے کیا۔ اور آپ دیکھیں ہر دفعہ نیا پیپر میرے پاس آ جاتا ہے، یہاں پہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نئی انٹری، یعنی میں اس واقعے سے ہمیشہ نیا سیکھتی ہوں کچھ، ٹھیک؟ تو انہوں نے رات کی جب تاریکی چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر جب چاند کو دیکھا تو چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شمار ہو جاؤں گا۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرست باپ کی اولاد تھے، مگر اپنی ریسرچ، اپنی غور و فکر اللہ کی مدد سے ہدایت کے راستے پر گامزن ہو گئے، جستجو کی انہوں نے اس کے لیے، اور یہ غور و فکر اور ان کی ہدایت جو ہے ان کے غور و فکر کا بھی نام ہے۔ غور و فکر یہ ان کے غور و فکر اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تدبر کر رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا قرآن میں زمین و آسمان پہ تدبر کرو، تو یہ زمین و آسمان پر غور و فکر کر رہے تھے، تدبر کر رہے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے جب دیکھیں توفیق ملتی ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ اب تین چیزوں کا ذکر آتا ہے یہاں پہ، تین چیزوں کا ذکر آتا ہے، محبت، ہدایت اور شرک سے بیزاری، اور پھر آگے آپ دیکھیں توحید اگلی آیت میں۔ اب یعنی ایک تو بات یہاں سے یہ سمجھے کہ معرفت الہی کا پہلا جز ہے نا وہ محبت ہے، اور سمجھ گئے تھے کہ محبت میں غروب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی معرفت کی پہلی سیڑھی محبت ہے، یعنی اللہ تو وہ ہے، اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے، اور وہ خود بھی محبت کرتا ہے،
اسے بڑی اچھا، یہ بہت گہرا، میں ہمیشہ اس کو بتاتے ہوئے ہمیشہ وہ ہوتی ہوں کہ مجھے یعنی میں فیل ہو جاتی ہوں اس کو بتاتے ہوئے، یوں سمجھے اتنی گہرائی ہے اس واقعے میں. یعنی اللہ تو وہ ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، تو جس سے محبت کی جاتی ہے وہ تو کبھی غروب نہیں ہوتا، کبھی ڈوبتا نہیں، وہ تو ہمیشہ ساتھ نبھاتا ہے. تو یہ ستارہ جو ہے یہ تو میرا رب ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ تو غروب ہو گیا. یہ دو آپ نے دیکھی اس میں کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں کرتا. اللہ آپ کو اس واقعے سے بہت کچھ سمجھا رہا ہے. اچھا، پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا اور وہ غروب ہو گیا تو پھر ہدایت مانگی کہ سمجھ گئے کہ ہدایت اللہ سے ملے گی اور رب شناسی سے ملے گی، اور یہ بھی سمجھ گئے کہ اللہ کی ہدایت میں ہی اس کی معرفت بھی پنہا ہے. اللہ کی ہدایت ملے گی تو اس کی معرفت ساتھ ساتھ آئے گی. سمجھے بات؟ ویسے تو گہری بات ہے، کبھی ڈیٹیل میں سمجھا دوں گی. اللہ کی ہدایت آئے گی تو اللہ کی معرفت ساتھ ساتھ آئے گی، بس یہ اتنا سمجھ لیں ابھی آپ. ٹھیک ہے، تو اللہ سے ہی دعا مانگنا شروع ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں گمراہ لوگوں میں شمار ہو جاؤں. جو میں نے آپ کو بتایا تھا ہدایت کی وہ اللہ تعالیٰ کبھی نامراد نہیں ٹھہراتا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا اور وہ بھی غروب ہو گیا تو سمجھ گئے یہ سب نشانیاں ہیں، مظاہر تو یہ سب مظاہر ہیں اللہ کے، رب کے مظاہر ہیں، اور اصل رب تو کوئی اور ہے. اور فوراً شرک کا انکار کیا. یہ غور و فکر ہے، یہ خود کلامی تھی ان کی، یہ اپنے آپ سے بات کر رہے تھے. اور آپ دیکھیں اپنے آپ سے بات کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ قرآن میں نازل کر دیا. اب نہ اس میں قوم کی بات آ رہی ہے، نہ اس میں کوئی باپ سے تو پہلے بتا دیا تھا، باپ کو تھوڑی بول رہے ہیں. باپ کو جب کہا تھا تو باپ نے تو انکار کر دیا تھا، اور باپ نے تو یہ تک کہہ دیا تھا آگے آپ پڑھیں گے جاؤ اس جگہ کوئی چھوڑ دو جاؤ. تو یہ تو پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ ہدایت جو ہے نا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور شرک سے بیزاری جو ہے نا بڑا ضروری ہے، چاہے مقابل کتنی بڑی چیز کی، چاہے مقابل باپ ہی نہیں بنا. اور سورج حاضہ اکبرہ، مگر جب فلما افلت تک پہنچے تو سمجھ گئے کہ اب غروب ہو گیا یہ، تو اللہ تعالیٰ تو زندہ اور قائم ہے، تو غروب ہونے والی چیز تو رب ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے. تو سمجھنے کی ضرورت اس بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ہم اگر رب کو ڈھونڈنا چاہیں تو ہمیں اللہ کی معرفت ملتی ہے. اور ہماری زندگی میں ہی بعض اوقات چھوٹے چھوٹے واقعات، چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے رب سے قریب کرنے میں کردار ادا کر دیتے ہیں. اور خالق اور مخلوق کا تعلق بھی یہاں سے شروع ہوا ہے. انہیں غروب ہو جانے والے سے محبت نہیں رکھتا، یعنی خالق اور مخلوق کا پہلا رشتہ محبت کا ہوتا ہے، اور خالق اور مخلوق کا دوسرا رشتہ ہدایت کا ہوتا ہے. اللہ سے ہدایت مانگی نا، دعا کا ہوتا ہے، اور دعا ہدایت کی مانگی جاتی ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں ہدایت کی دعا مانگی، اور وہ ہدایت کا تعلق بھی کبھی غروب نہیں ہوتا، اور اس رشتے میں شرک نہیں ہوتا، توحید ہی توحید ہوتی ہے. یہ ہے اصل میں. اس کے بعد انہوں نے ان سے ان کی قوم نے حجت شروع کی، اور آپ نے فرمایا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے یہ طریقہ بتایا کہ میں ان چیزوں سے جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہے میں نہیں ڈرتا. کتنے بہادر تھے نا حضرت ابراہیم سے، نہیں ڈرتا ہوں. پوری قوم، مقابلے میں پوری قوم. ہم تو 2 لوگوں سے ڈر جاتے ہیں، 3 لوگ سے تو ہم بالکل ہی جنگ کمبل میں رضائی میں گھس کے بیٹھ جاتے کہ جی اب تو ہم بالکل ختم ہو گیا ہمارا. پریشر نہیں لے سکتے. دین کا کام کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا. دین کا کام وہی کر سکتا ہے جو بہادر ہوتا ہے، پریشر لے سکتا ہے وہ. اچھا دین کا کام والا جو ہے نا وہ اللہ کا پریشر نہیں لے سکتا، گناہ کا پریشر نہیں لے سکتا. لوگوں کا پریشر لے لیتا ہے، گناہ کا پریشر نہیں لے سکتا. پڑھائی رونا پیٹنا اس کی زندگی میں بچ جاتا ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے اس کی زندگی میں کہ اللہ کی ناراضگی کا پریشر نہیں لے سکتا. دین والے کی زندگی الگ ہوتی ہے، وہ لوگوں کی ناراضگی کا پریشر لے لیتا ہے. لوگ ہو جائیں ناراض، اللہ کی ناراضگی کا پریشر نہیں لے سکتا. اللہ کی ناراضگی یہ بہت بڑا پریشر ہے. یہ بہت بڑا میرے اوپر ایک جہاز آ کے بیٹھ گیا، بہت بڑا میرے اوپر جو ہے نا ایک پہاڑ آ کے بیٹھ گئے. اللہ کی ناراضگی اس کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ٹھیک صحیح. تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ میں تو نہیں ڈرتا بھائی، میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا، یعنی خود بنایا تم نے ان بتوں کو، میں ان سے کیسے ڈروں؟ تم اس بات سے نہیں ڈرتے، اصل میں تو تمہیں ڈرنا چاہیے. کیا زبردست انداز تبلیغ ہے کہ اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جس پر اللہ نے کوئی دلیل نازل کی. سو ان 2 جماعتوں میں امن کا اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ امن کا کون مستحق ہے.
ایمان کا کون مستحق ہے؟ ایمان والے کون ہیں؟ پھر تم بتاؤ امن والے کون ہیں اگر تم خبر رکھتے ہو؟ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم ایمان تو رکھتے ہیں مگر خالص ایمان نہیں رکھتے، ملاوٹ والا ایمان ہوتا ہے. تو اللہ نے ایک کسوٹی دی ہے کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں کے لیے امن ہے، اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں. سیدھا راستہ اخلاص والا راستہ ہے، سیدھا راستہ شرک سے پاک ہے. یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی. اب یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تو سکھایا تھا غور و فکر، اور غور و فکر کی بات جو سمجھ آتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبہ میں بڑھا دیتے ہیں، یعنی یہ ہدایت، مرتبہ، معرفت الہی تب اللہ کی دین تھی. یہ سب کی سب اللہ کی دین تھی، اور اس وقت تھی جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل اکیلے تھے. بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا، علم والا ہے. اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی. باپ نے نکالا مگر اللہ تعالیٰ نے اولاد پہ اولاد، اور اولاد ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، پھر ان کا یعنی پوتے ان کے یعقوب، اور پھر ہم نے نوح علیہ السلام، یہ سب ان کی اولاد میں سے آئے. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نیک کرنے والوں کو ایسے جزا دیتے ہیں. یعنی باپ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی ایک بندہ فیملی کا ہمارے ساتھ نہ ہو، مگر ایک پوری فوج چلی آ رہی ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ، اگلوں کی جو ہماری ساتھ ہوتی ہے. یعنی علم و ہدایت کا اثر نسلوں میں سرایت کر جاتا ہے. علم و ہدایت جو ہے وہ ایک جگہ پر ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے، اس کا اثر جو ہے نسلوں میں سرایت کر. آپ دیکھ لیں یہاں پہ یہی تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ صرف انہیں ہی نہیں بلکہ ان کی اولاد کو بھی ہدایت اور نبوت کے لیے چن لیا. یعنی ایک تو دیکھیں اولاد دینا، دین والی دے دینا، اور ان کو ہدایت اور نبوت کے لیے بھی چن لینا. کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مقام، سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی ہدایت یہ جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے سب اکارت. یعنی ہدایت آنے کے بعد اگر کوئی شرک کرتا ہے تو انسان کے سارے اعمال ضائع. یہ بہت بڑی بات ہے. شرک سے آپ کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں نا، ہم یہ بات نہیں سمجھتے. یعنی ہدایت اخلاص کا معاملہ ہے. اگر آپ ہدایت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو شرکیاں ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں، تو آپ کے جو نیک و اعمال ہیں وہ بھی تو ضائع ہو رہے ہیں. آپ کی یہ بات بہت بڑی بات. پھر بچے گا کیا؟ آخر میں پوٹلی میں تو کچھ بھی نہیں بچے گا، سارے تو سوراخیں ہو جائیں گے، اس میں سب کچھ نکل جائے گا. ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر ہی نہیں کی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پہ کوئی چیز نازل نہیں کی. اللہ کا ایک شکوہ ہے اس میں. قدر کے معنی اندازہ کا بھی ہے کہ اللہ کی قدر ہی نہیں کرتے، اللہ کی صحیح معرفت ہی نہیں پہچانی، اللہ کی قدر ہی نہیں کی. حقیقت ہے لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ بچا کے رکھتا ہے، ہر جگہ ساتھ دیتا ہے، ہر چیز میں. جس کو اللہ سے دوستی کرنا آ جائے اس کے بعد تو اس کو کوئی اور دوستی مزہ ہی نہیں دیتی. جس کو اللہ کے ساتھ ایک رشتہ بنانا آ جاتا ہے اس کو اور کسی تعلق کی ضرورت نہیں رہ جاتی. اتنا بڑا تعلق ہے، اتنی بڑی جو ہے نا بات ہے. اور آ گئے نا تم ہمارے پاس تنہا تنہا، اکیلے اکیلے آ گئے نا. بڑے تم بنتے پھرتے تھے، 21 گرام کے ساتھ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے. آگے تم تنہا تنہا، جس طرح ہم نے اول بار تم سے پیدا کیا تھا. قبر میں سب تنہا تنہا جائیں گے اکیلے، اور معاشر میں بھی تنہا تنہا. جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا وہ اپنے پیچھے ہی چھوڑا ہے. اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ کر. کہاں ہیں وہ تمہاری شفاعت کرنے والے جن کے تم نے کر رکھے تھے کہ یہ شفاعت کر دیں گے، وہ شفاعت کر؟ کوئی بھی نہیں ہے تمہارے ساتھ، تو کوئی بھی نہیں. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اور اس کو تو کسی نگاہ کی محیط نہیں ہو سکتا. وہ سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے. آیت نمبر ہے 103. یعنی حقیقی نگاہ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا مگر اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے. اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں ہی حیران رہنے دیں گے. یعنی کافروں کا اور مشرکوں کا یہ انجام ہے. جب کوئی اللہ کی طرف نہیں آتا تو اللہ کو بھی اس کی ضرورت نہیں. جزاک اللہ. الحمدللہ.